الفرقان 19 پارہ اس کی آیت نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے۔ وقال الذین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، کیا یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا جواب کیا دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی، اور سرکشی بھی ایسی ویسی نہیں، بہت ہی بڑی سرکشی کی۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے تو یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اب یہاں ان کا مطالبہ اور بڑھ گیا، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ استغفر اللہ، یہ بندے جو مشرکین ہیں وہ خود کہتے تھے کہ ہم پر بھی اتارے جائیں، یا ہم اپنی آنکھوں سے نعوذ باللہ رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ آف ڈیلنگ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی پہلی اگر ریکوائرمنٹ پوری کر دی جاتی نا جو انہوں نے کی تھی، تو پھر یہ دوسری ریکوائرمنٹ پہ آ جاتے اور اس پہ ضد پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی معجزے کی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ پر معجزے نہیں دکھاتے، یہ اللہ کو اصول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جہاں پہ بیسٹ سمجھتا ہے، جہاں پہ اس کی رضا ہوتی ہے، تو وہ، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جب معجزے دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو معجزات کی بھی وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، جب فرشتے، مطلب آپ دیکھیں کہ سورۃ یہ جو لیلۃ القدر ہوگی اس میں فرشتے اتارے جاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ نہیں اتارے جاتے زمین پر، اور جب روحوں کو لینے آنا ہوتا ہے اور بہت سے کاموں کے لیے سورہ رات میں آپ نے پڑھا تو فرشتے معمور ہیں، اور ایسا لگتا ہے جب علم کی محفلیں ہوتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں اور زمین پر اترتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، انسان ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھیں، انسان نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ دعا از انٹائرلی ڈفرینٹ چیز، ٹھیک ہے۔ دعا ایک درخواست ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا کو بھی ہمیشہ یہ سمجھے، دعا کو ڈیمانڈ نہ بننے دیں، دعا کو دعا ہی رکھیں۔ ہم لوگوں کی یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم دعا کو ڈیمانڈ بنا لیتے ہیں، وہاں سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کو جہاں تک آپ درخواست میں رکھیں، اور درخواست جب بنتی ہے جب دعا میں عاجزی اور انکساری آتی ہے اور عبدیت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں دعا عبد بن کے جب مانگیں گے نا تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن دعا اگر آپ کنگ بن کے مانگیں گے یا ڈیمانڈ کریں گے، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دیں، اس طرح سے یہ چیز کیا، تو وہ جو ڈیمانڈ ہے نا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ ڈیمانڈ کی جائے۔ یا بعض اوقات لوگ دعا کو ضد بھی بنا لیتے ہیں، تو دعا کو ضد نہیں بنا، مطلب میں نے واقعی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی میں جو ایک یا دو کمی ہے نا، وہ ان کی ہر صورت ان کی یہی ہوتی ہے بس ہمیں وہ چیز دی جائے۔ تو آپ اگر کچھ عرصے دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں دعا کی قبولیت کا۔ مثلاً آپ دیکھیں، بہت ساری آپ نے دعا کر لی کوئی کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں، کر لی ہر جگہ آپ نے کہہ بھی دیا، مگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پتہ کیا کریں، پھر آپ اس دعا سے وڈرا ہو کے دیکھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ ادھر آپ وڈرا ہوں گے، ادھر آپ کی دعا قبول ہوگی، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ آپ وڈرا یہ نہیں کہ آج ہم ٹرک سیکھ کے آئیں، یہ دس از ناٹ اے ٹرک نا، یہ تو بلکہ یہ ٹرک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آج ہمیں یہ ٹرک پتہ چل گیا تو یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ آپ اپنے دل میں اس دعا سے بے نیازی لا کے دکھائیں، یعنی آپ اس دل میں، اپنے دل میں اس دعا سے جو آپ کی بڑی، یعنی آپ کی وہ دعا جو آپ کی کوئی نیڈ ہی ہوگی نا، یا آپ کی کوئی خواہش ہوگی دل کی، آپ اس دعا سے بے نیازی لے آئیں دل میں، اور اللہ سے کہہ دیں بالکل سچائی کے ساتھ، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ سچی اور خلوص سے نیت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید ہماری شاید دعا آپ کو پسند نہیں آ رہی۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے وہ دعا صحیح نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو یہ دعا پسند نہیں آ رہی ہے، شاید یہ دعا ہمارے لیے قبول ہونا بہتر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ہم تو تیری رضا، مجھے تو تیری رضا چاہیے نا،
یعنی دعا جو ہے وہ اللہ کی رضا سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس میں ایک یہ شرک کا پہلو لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس جو چیز چاہیے نا بس یہی دیں. یہ بھی ایک غلط پہلو جو اللہ کو پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو دعا میں شرک کا پہلو نہ لگائیں. دعا میں ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو بھی شامل حال رکھیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں ایسے لگ رہا ہے بہت عرصے تک آپ نے مثلا جیسے آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انبیاء کا معاملہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت دعا مانگی اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر اس دعا کی بے نیازی آ گئی. اور اسی لیے تو جب دعا کی قبولیت کا وقت آیا تو ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ ہے اب کیسے ہوگا. ٹھیک ہے کہ اب تو اسباب نہیں، اب تو ہم ایسے لگ رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہم اپنے حال میں خوش تھے. ایسے نہیں لگتا ہے کہ وہ ریلیکس تھے اپنی لائف میں، وہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی زندگی گزر جائے گی. صحیح ہے، اور عین اچانک اس وقت پہ ان کی دعا قبولیت کا وقت ان کا آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ دیکھ لیں، کیا انہوں نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ دعا مانگی، کئی جگہوں پہ انہوں نے دعا مانگی، لیکن عین 40 سال کے بعد وہ جو ان کا خواب بھی پورا ہوا اور ان کی زندگی جو ہے یعنی ان کی جتنی بھی زندگی کی دعائیں ہیں، ان کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ رہیں، ان کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ ایک اچھی بھرپور لائف گزاریں، لیکن ان کی زندگی میں مسلسل پے در پہ آزمائشیں آتی جا رہی ہیں. تو وہ ریلیکس، یہ جو دعا ہے نا آپ کی بعض اوقات اس وقت بھی آپ کی قبول ہوتی ہے، الگ الگ، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایز اٹ از دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً ہی دعا قبول ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتا رہی ہوں جو آپ کی کافی لمبی اور کافی عرصے سے دعا چل رہی ہے لیکن وہ ہو نہیں رہی، ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا آپ اس دعا مانگنا نہ چھوڑیں. یعنی دعا مانگنے سے نہیں روک رہی میں آپ کو، دعا مانگتے رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے حالات چل رہے ہیں نا یا اس دعا کے بغیر جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ کمپرومائز بھی کر لیں کہ بس ٹھیک ہے مجھے، اور کمپرومائز شکر گزاری والا کمپرومائز کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت اچھا بہت کچھ دے رکھا، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک دعا نہ سے قبول نہ سے، اور تو ہو رہی ہے نا ساری دعا، اور تو سب چیزیں ہو رہی ہے نا میری. ٹھیک ہے، تو کوئی بات، ادھر سے آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ آپ کو میں صحیح بتا رہی، کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا جواب کیا کہتے ہیں جب یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بھی اپنے اوپر، تو جس دن یہ فرشتے دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. یعنی یہ سمجھتے کہ فرشتے ان کے لیے خوشیوں کی خبریں لے کے آئیں گے، تو یہ خوشیوں کی خبریں ان کے لیے کیوں لائیں گے؟ یہ کوئی بہت عظیم لوگ ہیں جو ان کے لیے خوشیوں کی خبریں لائیں گے، تو وہ تو پھر عذاب لے کے اتریں گے نا ایسی باتوں پر. تو اور کہیں گے کہ محروم کر دی گئی. یعنی اس وقت یہ کہیں گے انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ خیالوں کی طرح کر دیا، یعنی کہ ان کے اعمال جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کے عمل قبول نہیں ہوں گے، وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو پہاڑ تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دیا جائے گا. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی جو لے کے آئیں گے اور جن کے عمل تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، لیکن وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ یہ کرتے ہوں گے کہ رات کی طرح وہ رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن تنہائی میں اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ سے تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہوں گے اور وہ اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یعنی لوگوں کے سامنے تو نیک اور مسلمان بنے ہوئے، اور جب تنہائی میں ہیں تو اللہ کے حرام کردہ جو حرام امور ہے نا وہ کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے اعمال کو کہے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو پھینک دو. فرشتے لے کے آئیں گے وہ اعمال، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو پھینک دو. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ تو سارے جو ہے آپ کے نیک اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں ہیں، ان پہ ٹھپا لگا ہوا ہوگا نیک اعمال کا، مثلا جیسے نماز، مثلا جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ہیں نیک اعمال، مگر ان میں سے کوئی بھی عمل میرے لیے نہیں کیا گیا. تو جب عمل کریں نا نیک تو 2 منٹ لگتے ہیں نیت کو خلوص کی طرف لانے کی طرح لیے. 2 منٹ، میں 2 منٹ بھی زیادہ ہی بتا رہی ہوں، 2 سیکنڈ کہوں تو بھی صحیح ہے. 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں کہ بس اپنی نیت میں اخلاص پڑھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ یہ عمل تیرے لیے کر رہی ہوں، بس نیت کرنی ہے. اس کے بعد وہ عمل کر گزریں تو وہ عمل آپ کے لیے واقعی ذخیرہ ہو جائے گا، وہ واقعی قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. اور پھر
البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب کا بھی عمدہ ہوگی، جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتار جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کب فرشتے اتریں گے، جب قیامت آ جائے گی، اور اس دن صحیح طور پر ملک یعنی ملکیت صرف رحمان کی ہوگی، اور یہ دن کافروں پہ بڑا ہی بھاری ہوگا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش، یا لیتنی اتخذت مع رسولی سبیلا، کاش کہ میں نے سنت کی پیروی کی ہوتی، کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ سبیل راستے ہوئے تھے نا، کہ اس راستے پہ چلا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے۔ ہائے افسوس، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے بعد میں گمراہ کر دیا، اس کے بعد کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، یعنی کہ میں ایمان والا بھی ہو گیا تھا، مگر ایمان لانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، یعنی جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا کسی اپنے کی، تو اس وقت شیطان دغا دے جاتا ہے۔ اور رسول کہے گا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب یہ وہ اہم آیات ہیں جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کروا دی ہیں، کہ اس دن ظالم انسان جو ہے نا، وہ ظالم انسان، کیونکہ ظالم کا رہا ہے نا، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان ایسا نہیں کرتا، ہاتھ کیسے چبا سکتا ہے، مگر وہ ہاتھ چبا جائے گا۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن چباتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بعض اوقات اذیت دینے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے، کچھ کرنے بے بسی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوگا کہ ناخن نہیں، ہاتھ ہی چبا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور کس بات پر ٹینشن، کس بات کی ہوگی، بے بسی کس بات کی ہوگی، اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اس بات پر کہ سنت کی اتباع نہیں کی۔ اس دنیا میں مجھے موقع ملا تھا کہ سنت کی اتباع کر لوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے اور ہمیں شعور بھی ہوتا ہے، ہمیں خیال بھی آ رہا ہوتا ہے کہ سنت تو یہ ہے، تو کر گزرو۔ میں نے دیکھا لوگوں کو کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، بھائی بیٹھ کے پانی پی لو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، کوئی مجبوری میں کوئی پیا تھا، کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کچرا تھا، اس طرح سے کچھ ریزنز بیان کیے کرتے ہیں۔ موسٹ آف ٹائم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پیا تھا، اور 3 سانس پہ پانی پیا تھا، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح پی لے کھڑے ہو کے تو کہہ کر دے۔ تو جو آپ کو آسانی دیے، جو زیادہ رغبت والی احادیث ہے ان پر عمل کریں گے نا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ان کی لائف سٹائل کو ڈھونڈ کے لے کے آنا، کھوج کے لے کے آنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ اصل میں ٹارگٹ ہے۔ اور اگر یہ ٹارگٹ انسان کو شوق چڑھ جائے نا، تو پھر اس کو اور کسی چیز کا ٹائم نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ تو سنت کی رائے اختیار کرنا، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس وقت انسان ٹینشن میں ہوگا، بے بس ہوگا۔ اور دوسرا، یہ اکثر و بیشتر دین سے ہٹتا کیوں ہے یا سنت کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ جب غیر مومن کو اپنا دوست بنا چکا ہوتا ہے، منافق کو اپنا دوست بنا چکا ہوتا ہے، غیر مسلم کو اپنا دوست بنا دیا، غیر بے دین کو، یوں سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں بے دین کو دوست بنا چکا تھا۔ اور اتنے ہی دوست تھی، اچھا ایک ہوتا ہے کہ عام ایک ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ نا خلیلن ہوتا ہے، بہت قریبی دوستی کو کہتے ہیں، خلوت سے نا، خال عام لام روٹ ورڈ اس کا، ٹھیک ہے نا، جو بہت ہی جو نہیں پکی دوستی والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ، اور وہ اس جو ہے نا، اب دیکھیں دوست کے دین پہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو دوستی جو ہے نا بڑا ایفیکٹ ڈالتی ہے انسان کے اوپر، کہ انسان جیسے دوست ہوتا ہے نا، تو ضرور اس کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دوستی، ہم بھی اپنے دوست دیکھ لیں کہ انسان کیا کرے، اور بعض اوقات ہم بدعت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے وہ حوض کوثر والی حدیث یاد کر لیں، یہ سنت کا راہ نہ اپنانا، تو وہاں پہ کیسے ملیں گے ہم، کیسے حوض کوثر پہ پانی پیئیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، اور امت آ رہی ہوگی، آئے جا رہی ہوگی، پانی پلائے جا رہے ہوں گے، اور نہ کچھ لوگوں کے بیچ میں فرشتے حائل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے طور پہ پہچان بھی لیں گے، ان کو کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی، ان کو آنے تو فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی بدعات اختیار کر لی تھی، نئی بدعات ایجاد کر لی تھی، انہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا تھا،
تو اس وقت کہیں گے سوکن کہ خبردار دور ہو جاؤ، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا تو اس وقت انسان سوچے گا کاش کہ اس وقت دنیا میں مجھے بتایا جاتی تھی حدیث، مگر میں اپناتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کرنا کیا ہے، سیریسلی سنت کا مطالعہ کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، اور برے ساتھیوں سے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب امت، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 30، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ جب دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری امت جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوزخ میں بھی جا رہے ہیں، تو اس وقت اس کی ریزننگ یہ ہوگی کہ یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مہجور ہجر سے ہوتا ہے، ہا جیم را، ہجر جدائی، کہ انہوں نے قرآن سے جدائی اختیار کر رکھی تھی، یہ قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اور آج دیکھ لیں آپ، اب میرا خیال ہے آج اس وقت کے لوگ تو شاید اس بات کو کہتے ہوں کہ یہ کیسے، کون، کیونکہ بعض اوقات قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہوتی ہے تو صحابہ کرام کو حیرت ہوتی، جب اسپیشلی ایک وہ یاد ہوگا کہ وہ حدیث سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مل کر تم پر جو ہے نا پل پڑیں گی. تو وہ کہیں گے کیوں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ صحابہ کرام کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بڑے مضبوط اور بڑے بہادر تھے. حالانکہ اگر اسلحے یا معیشت کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو آج ہم روتے ہیں، تو وہ بھی تو اتنے کوئی مضبوط نہیں تھے اسلحے کے اعتبار سے یا معیشت کے اعتبار سے، مگر بہادر تھے. بہادری انسان کی انٹرنل ہوتی ہے، جنگجو انسان اندر سے ہوتا ہے. کہ یہ تو صرف ہتھیار تو آپ کو یعنی تھوڑی سہارا دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو آپ کو گن، اگر آپ بہادر نہیں اندر سے تو وہ تلوار چلائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے نا، آپ تو تلوار دیکھ کے ہی ڈر جائیں گے، ہائے کٹ نہ جائے، ہاتھ نہ کٹ جائے ہمارا، انگلی نہ کٹ جائے. تو یہ چیز ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوں گے، بہت مسلمان ہوں گے، مگر ان میں جو ہے وہ وہن آ جائے گا. اور وہن کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے جو ہے نا، دنیا کا لالچ، دنیا سے محبت، کہ وہن آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ وہن آ چکا ہے اور دنیا کی محبت آ چکی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو وہ گائیں بھی مل چکی ہے، ریڈ والی جو ہے، جو وہ ڈھونڈ رہے تھے ایک عرصے سے کہ 3 سال کی گائیں کو ذبح کرنا ہے، اور ان کو ٹیکساس میں ملی ہے. قانون نہیں ہے امریکہ کا. آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو فشی ہے نا پھر، کہ امریکہ کا قانون نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ہے نا لائف اسٹاک نہیں جا سکتا کسی اور ملک میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پالتو جانوروں کا نام دیا ان کو کہ یہ ہمارے پالتو سے جا ہی سکتا ہے نا، وہ تو کتا بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کا نام، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے تھے، ایک عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے کہ جس کا ایک بھی بال جو ہے وائٹ نہ ہو، ایسی کوئی گائیں ڈھونڈ رہے تھے. ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ ذبح کی جائے گی، اور وہ 3 سال کی وہ ذبح کی جائے گی تو پھر جو ہے اس کے بعد 3rd ٹیمپل بنے گا. وہ اس کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، ان کو مل رہی نہیں تھی. اور اب جا کے آپ دیکھیں کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں نا وہ لوگ، یعنی آپ یہود کو ہی دیکھ لیں کتنے تھوڑے سے ہیں، کتنے. اب جا کے ان کو پتہ چلا کہ ٹیکساس میں کوئی وہاں پہ فارمنگ وغیرہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کھیتی باڑی وغیرہ ٹیکساس علاقے میں بہت زیادہ، تو وہاں پہ فارم میں کسی میں مل گئی. اب وہ انہوں نے ڈھونڈی ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں. اب وہ کسی خفیہ جگہ پہ رکھی گئی ہے، اب وہ وہاں پہنچائی جائے گی، اسرائیل پہنچائی جائے گی، پھر اس کا ذبح کیا جائے گا. ان کی عید بھی قریب سے ہے، اپریل میں ہی ہوتا ہے نا ان کا، وہ جو ان کی عید ہوتی ہے، تو وہ ان کا ایونٹ بھی قریب ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو میں کچھ ہمیت اور غیرت دے، اور اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نہ ہی ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ، مگر ظاہر چیزیں ہونی ہے نا اس میں، جو چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہیں کہ یہ چیزیں تو ہونی ہیں، یہ معاملات ہونے ہیں. تو یہ چیز اس لیول پہ معاملہ گیا ہوا ہے. اور فلسطین کو، اب فلسطینیوں کو پتہ ہے اپنے آپ کو کدھر رکھا ہوا انہوں نے، ایسی جگہ پہ انہوں نے رکھا ہوا جہاں پہ ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف جو ہے نا وہ ایک ایئرپورٹ نما ٹائپ جگہ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ سارے فلسطینیوں کو رکھا ہوا ہے. اور ہے نا بالکل جو ہے نا وہ ایک طرح سے قید کی شکل میں ہے. ایون امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں ایسی کیفیت میں تم لوگوں کی مدد، اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ آپ یہ تو بالکل ہی جینوسائیڈ ہی آپ کر رہے ہیں، تو اس میں مدد نہیں کروں گا، لیکن وہ اس کے، اور میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، مطلب معاشی مدد نہیں کروں گا. لیکن اس کے باوجود اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے.
وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی پوری نسل تباہ ہو جائے، یہ ان کا ہے. اور فلسطینی ابھی ویسے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہماری طرف سے، یعنی پوری امت مسلمہ. تھرڈ ہماری بہت بڑی مسجد ہے نا، مطلب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تھرڈ تو ہماری یہ مسجد ہے نا، مسجد اقصیٰ. تو اس کی حفاظت بھی تو فرض ہے نا ہم پر. تو وہ تو ہم تو کوئی نہیں کر رہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے. اور وہ جو فلسطینی ہیں وہ پتھروں سے، غلیلوں سے، وہ جس طرح سے بھی کر کے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ حال ہے ابھی امت مسلمہ کا. تو قرآن کو کیوں حال ہے یہ اتنی کیوں ہمارے اندر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یہ کہتے تھے کہ ایک ساتھ ہی کافروں نے کہا اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ کا دل کبھی رکھے. ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے سنائے. یہ جو آپ کے پاس مثال لائیں گے آپ اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ ان کو بتا دیں. پھر آگے قوم نوح کا ذکر ہے اور قوم لوط کا ذکر ہے، اور جو ہے اس کے بعد آ جائیں آپ اس پر فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور اس سے پہلے اگر یہ آئے تھے 43 کو بھی ذرا دیکھ لیں، نفس کی اتباع. پہلے 43 پہ دیکھ لیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفس کو اپنے معبود بنائے ہوئے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی روزوں میں شیطان تو بند ہے، تو پھر کیا چیز کھلی ہے؟ وہ یہ کھلی ہے آپ کی خواہش نفس. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے اس آسمان کے نیچے جتنے معبود پوجے جاتے ہیں یا جا رہے ہیں اللہ کے سوا، ان میں سب سے بدترین معبود اللہ کے نزدیک وہ خواہش نفس ہے. یعنی خواہش نفس کی انسان پوجا کرتا ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے. تو یہ بھی شرک ہے جب انسان اپنے دل کی خواہش کو اپنا بت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہتا ہے کہ بس اس کو میں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، یہ چیز ہونی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی تھی تو جنت جو ہے نا تمام ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جو ساری ایسی چیزیں سے ڈھکی ہوئی تھیں جو نفس کے خلاف تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کون جا سکے گا. اور جب دوزخ دکھائی گئی تھی دوزخ جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے ڈھکی ہوئی تھی کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کون بچ سکے گا. یعنی جو نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے. اور جو ہے نا اپنی جو ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جائیں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں آیت نمبر 52 پہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں. اور میرے اس پہ لکھا ہوا فیوریٹ آیت، کچھ آیات ایسی ہیں جس پہ میں نے مطلب مجھے بہت ہی انجوائے کرتی ہوں میں جب بھی پڑھتی ہوں نا. تو یہ اس پہ بھی میں نے پتہ نہیں کب کا لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے. یہ میری واقعی فیوریٹ آیت ہے کہ آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے. جہادن کبیرہ، جہاد سے ہے نا، اس کا مطلب انتہائی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. تو اب انسان اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر لحاظ سے کوشش کرے اس قرآن کی تعلیم کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے. یہ ہے اس کا مطلب کہ دنیا کے گوشے گوشے میں قرآن کو پھیلا دیا جائے، اس کی اوریجن، اس کی اصل پھیلائی جائے. اس میں انسان کے لیے خیر ہے. اچھا آپ کو بتاؤں کہ بہت سے جو غیر مسلم ہیں اس لیے نہیں آتے اس طرف کہ ان کو نا غلط فہمیاں ان کی جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے دین کو لے کے. تو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا، اور وہ قرآن کو سمجھتے نہیں یا انہوں نے کبھی پڑھا نہیں یا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. دین تعلیم، جو دین اسلام کو انہوں نے کبھی یعنی کہ اس کی کوئی نو ہاؤ بھی ان تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے نا. اور یہ کمی ہماری بھی ہے کہ ہم ان تک پہنچاتے بھی تو نہیں ہے نا صحیح طریقے سے، صحیح خیر کے ساتھ جو علم پہنچانا. ٹھیک ہے نا. علم کو خیر کے ساتھ پہنچانا ہے نا. علم کو پہنچانے کا ٹول بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اگر آپ کی کتابوں میں اچھا لکھا لیکن استاد اچھا نہیں ہے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، نہ آپ کو سمجھ کچھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو ٹول بھی تو بہت اچھے ہونے چاہیے نا. تو یہ جو قرآن ہے نا اس کو عام کرنا ہے دنیا میں. جیسے کوئی اپنا بزنس پھیلانے کے لیے مارکیٹنگ کرتا ہے نا، اس طرح سے انسان جو ہے نا قرآن کو پھیلانے کے لیے مارکیٹنگ کرے. ہر مورچے پہ، ہر مرحلے پہ، ہر جگہ پہ وہ پہنچ جائے کہ میں نے جو ہے نا یہ قرآن لوگوں کو پہنچانا.
کوئی خالی مورچہ جانے نہیں دے. یہ اصل میں عام کرنا ہے کہ ہر یعنی جہاں اس کا موقع ملے نا وہاں جا کے اس کو بتانا چاہیے کہ قرآن جو ہے نا قرآن پھیلایا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جہادن کبیرہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی کافی عرصے بعد ہوئی تھی, اس سے پہلے یہ جہادن کبیرہ ہوا تھا, قرآن کو پھیلایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, قرآن کو عام کیا گیا. اور قرآن کی سب سے بڑی زمین جو ہے آپ کی دل کی زمین ہوتی ہے نا, کہ قرآن کو آپ اپنے دل کی زمین میں بٹھا لیں, اور لوگوں کی دل کی زمین میں جو ہے نا وہ خیز کر دیتا ہے قرآن دل کی زمین کو, ہے نا. تو قرآن دوسروں کی دل کی زمین پہ پہنچانا ہے. جب آپ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا انسان اس لیول پہ آتا ہے کہ نہ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. دیکھیں جہاد کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں موت ہاتھ میں لیا ہوا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا, تو اس سے پہلے یعنی آپ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یاجوج اور ماجوج بھی آئیں گے اور دجال بھی آنے والا ہے. تو سارے معاملات جو ہوں گے تو وہ اس وقت ہم اس کے لیے پریپریشن کیا ہے, ہماری پریپریشن کیا ہے, یہ ہماری پریپریشن یہ جو ہم کر رہے ہیں یعنی قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا اور اس کو عام کرنا اور اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے نا, مومن جو ہے نا بہادر اس کتاب کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کتاب کو اگر نکال دیا جائے نا مومن کی زندگی سے تو وہ بہادر نہیں ہوتا, وہ تو بڑا ڈرپوک ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو یہ ہم سب کو کرنا اور یہ ہم سب کو اپنے ہائی لائٹ کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ وہ کام ہے جو کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا سکتا ہے. اور یہ کام ہمیں کرنا ہے ہر لیول پہ کرنا ہے جہاں پہ اب آپ لگاتے ہیں نا ماشاء اللہ, آپ پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, پھیلا رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ٹیم الہادی جو ہے وہ بڑا زبردست کام کریے, اللہ قبول کرے. جہادن کبیرہ والا کام, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جہادن کبیرہ والا جو ہے نا نیت والی جہادن کبیرہ کی نیت قبول کرے. آمین, میری دعا ہے ریئلی. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ہر مورچہ آج کل تو ٹیکنالوجی ہے نا, آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے نا ان کو اس کتاب کو عام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور قرآن سفارش بھی کرے گا اپنے پڑھنے والے کی, اپنے سمجھنے والے کی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر آگے ایک اور آیت بھی ہے کہ جس میں سسرالی اور نسبی رشتوں کا بتایا گیا, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے 2 سمندر ہیں جن کا جو ہیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کہ 2 سمندر آپس میں ہیں جو میٹھے ہیں اور ایک کھارے ہیں. دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی گئی, یعنی وہ ملتے نہیں ہیں. پھر اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ آیت بڑی خوبصورت آ رہی ہے کہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنا دیا. بلا شبہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو دونوں رشتے جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, نسبی رشتے بھی اور سسرالی رشتے بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کی یعنی انسان کو نسب دیتے ہیں نا, دونوں نکاح جو ہے نسب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ دیکھیں کہ نکاح کے بعد جو رشتہ بنتا ہے نا وہ چاہے لڑکی کا ہو چاہے وہ لڑکے کا ہو, تو وہ دونوں اس کے بعد جب بچے ہوتے ہیں پھر ان کے وہ دادی دادا, نانی نانا, چچا پھپھی, ماموں خالہ, یہ سب رشتے بنتے ہیں اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملی کو, اور وہ صلہ رحمی, وہیں سے صلہ رحمی کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیملی کا تصور رکھا ہے. تو جو اچھا انسان ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے اپنا سسرالی رشتہ نبھایا تھا, حالانکہ مرد تھے. تو دونوں یہ نہیں, ہمارے ہاں تو بائس کلچر ہے نا, ہمارے ہاں عورت کے اوپر ذمہ داری ساری ہوتی ہے کہ اس نے سسرال سے بھی بنا کے رکھنی ہے, اور اس نے جو ہے نا اپنے میکے سے تو ویسے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ نا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو اتنا تعلیم نہیں دی جاتی کہ مرد بھی جو ہے وہ اپنے سسرال سے بنا کے رکھیں. یعنی اتنی تو ہو کہ اچھی سلام دعا, اچھے ریلیشن شپ رکھے جائیں. ٹھیک ہے نا, تو دونوں معاملات میں یہ اور یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹنے والے ہوتے ہیں. اب آپ کی جو اولاد ہے وہ جو رشتے بن گئے وہ بن گئے, اب وہی رشتے رہیں گے, وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان سے توڑنے کا کیا فائدہ. جیسے اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سمندر میں 2 الگ الگ طریقے کے پانی ہوتے ہیں, وہ ملتے نہیں ہیں مگر وہ موجود رہتے ہیں. ان کی انفرادیت کو یا ان کی وجودیت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے آپ جو ہے یہ جو نسبی اور سسرالی رشتوں کی وجودیت کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو پھر بہتر ہے نا کہ انسان اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نباہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں عباد الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے
آیت نمبر 63 سے نا 63 سے آنورڈ. و عباد الرحمن، اور یہاں پہ میں نے لکھا فیوریٹ آیات، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام. ٹھیک ہے، تو ان کی چال، سب سے پہلے ان کی چال کی بات ہو رہی ہے کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، باوقار، شرافت والی چال ہوتی ہے ان کی، گنڈا گردی والی چال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، چال سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا چال، آپ کا انر جو ہے نا، انر پرسنالٹی، انر جو آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں نا، آپ کی چال وہ بیان کر رہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ تیز تیز چلتے ہیں نا، تو ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا باڈی ایٹماسفیئر، اندر کا ایٹماسفیئر کیا ہے. بعض اوقات آرام سے سکون سے لوگ چلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ آرام سے، سکون سے. حدیث میں آتا ہے وہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی ڈھلان اتر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نیچے انسان ہوتا ہے آرام سے اترتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، وہ اس طرح سے اترتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں مسجد میں بھی تیزی سے، ایون آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے تو تیزی سے بھاگ کر جانے کا حکم نہیں، بلکہ منع کیا گیا کہ آرام سے سکون سے جاؤ، جتنی بھی رکعت تمہیں مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ویل کر لو. ٹھیک ہے. تو اس لیے چال کو، کیونکہ آپ کی چال جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی نشاندہی کرتی ہے آپ کیسے ہیں. تو یہاں پہ نرم چال. ٹھیک ہے. پلس وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے لڑائیاں نہیں کرتے، کہ آپ علم و جماعت، جاہلوں سے لڑائیاں نہیں کرتے، دوسروں کو ستاتے نہیں ہیں، کہ نہیں ان کا جو ہے نا دوسروں کا ستانا ان کا پسندیدہ مشغلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ جب اب اس میں ظاہر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عام لوگ ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کوئی بحث کرے، ٹھیک ہے، بحث میں آپ دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے بحث؟ سوالوں کے جواب سے، کہ جی سوال کا جواب دیں آپ نے. ٹھیک ہے. وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے بات چیت سے، آپ سے لوگ کریں گے. تو جب سوالوں کا جواب اس وقت تک دیں جب تک کہ وہ جاننا چاہے، جب تک وہ علم حاصل کرنا چاہے. اگر میم نکالنے شروع کر دیں، اعتراض کرنا شروع کر دیں تو قالوا سلام. یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کہیں گے سارے ہی جاہل ہیں، تو پھر ہم کس سے، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں لوگ جو ٹکراتے ہیں تو وہ اب کم از کم اس مسئلے کے جاہل تو ہوتے ہی ہیں نا، جو مسئلہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو مسئلہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں نا تو آپ بتا دیں ان کو، اور جہاں تک علم، اور آپ نے علم دے دیا اٹس اوکے، اب آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آپ، اچھا آپ بھی تو یہ کرتے ہیں نا غلطی، آپ کے تو ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہم نے علم دیا ہے تو بس اب تمہیں علم لینا ہی پڑے گا. نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. کانسٹیبل نہیں بننا آپ کو، ٹھیک ہے نا، سپاہی نہیں بن جانا، فوجی نہیں بن جانا آپ اس کے سر پر. بس آپ نے بتا دیا نا، اٹس اوکے، آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. علم دے دینا بس اتنا ہی کام ہوتا ہے عباد الرحمان کا. یہاں سے ہی سیکھا. ٹھیک ہے. نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ ٹائٹل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، عباد اللہ رحمان. اچھا یہاں پہ عباد اللہ بھی نہیں کہا، بڑا خوبصورت انداز ہے رحمان، کیونکہ رحمان میں صفت رحم کی ہے نا، تو بندے کے اندر صفت رحم کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے رحمان سے تشبیہ دی ہے، رحمان سے ایک نسبت دی ہے. اور جو پھر کیا کرتے ہیں، ان کے تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں. ان کی راتیں روشن ہوتی ہیں. جب لوگ اندھیرے میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے لائٹ جلا کے، ہلکی بے شک لائٹ جلا کے، لیکن وہ جو ہے وہ نا کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے. اور وہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے تہجد کی عبادت. ٹھیک ہے نا. اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما، یعنی ان کی دعا یہ والی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا عذاب نہیں آنے دینا ہم پر. اور یہ سب سے بڑی دعا ہے. دنیا میں اگر ایک دعا کم مل گئی، 2 دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہوگی، کوئی بلا ٹل گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. 3 طریقے ہوتے ہیں نا دعا کی قبولیت کے، تو وہ تینوں ہی اچھے طریقے ہیں، ایز اٹ از قبول ہو جانا، یا کوئی بلا ٹل جانا، یا پھر کوئی آخرت میں ذخیرہ ہو جانا. لیکن یہ اگر دوزخ میں پہنچنا ہو گیا تو پھر دوزخ سے کیسے بچیں؟ ٹھیک ہے نا. تو ان کی دعا جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ سے جو ہے نا دوزخ سے بچنے کی جو ہے نا وہ دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر بے شک وہ ساتھ ہی بتائیں نہ ساتھ مستقرم مقام، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے سے بدترین جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور ان کا خرچ کیسا ہوتا تھا؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پورا
یعنی کردار بنا کے دے دیا. اب یہ ایک آپ کے پاس نمونہ کردار ہے کہ جس کے اندر آپ جانچ کے دیکھ لیں کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کیا کرتے تھے وہ؟ نہ تو اسراف کرتے تھے نہ بخیلی کرتے ہیں, بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کا جو خرچ کرنے کا جو ہے نا وہ بہت ہی اعتدال والا خرچ ہوتا ہے, نیڈ بیسڈ ہوتا ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے, اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا وہ بجوز حق کے قتل نہیں کرتے, یعنی کہ قصاص کے علاوہ ایسا کام نہیں کرتے. نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے تھے, اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیں کہ زنا سے مراد آنکھ کا, کان کا, ہاتھ کا, سارے زنا ذہن میں لے آئیں, اور اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا, یعنی جو ایسا کام کرے گا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر رہے ہیں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں. اور ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے, واقعی مخلص ہو جاتا ہے دین کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہ, پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سرچہ رجوع کرتا ہے. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, یعنی کہ عباد الرحمان اور کیا نہیں کرتے تھے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے, اور جب لغویات پر سے گزر ہوتا تھا شرافت سے گزر جاتے, یعنی اس میں جو ہے نا یعنی اس میں شریک نہیں ہوتے تھے, ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا, ان کو لغویات میں مزہ ہی نہیں آتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم مثلا آج کل کیا ہوتے ہیں, ان کو گیم شو کہتے ہیں, جو ہوتے ہیں رمضان میں جو گیم شو ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں نا, ابھی بھی ہوتے ہوں گے, تو ہے نا آپ دیکھیں ہم لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ, یا بہت ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہوں گی اور بھی لغویات کی یا شیاطین کی, تو ہے نا ہاں کرکٹ, یس, مجھے تو یہ گیم مطلب کرکٹ کیا, مجھے تو کوئی گیم سمجھ نہیں آتا, مجھے کسی گیم کا کوئی سر پیر نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کیا ہے آخر. اس میں مطلب انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں, اور ایک گیند لے کے اس کے پیچھے وہ مار دیا, وہ چھکا ہو گیا, وہ چوکا, وہ خود ہی بنائے ہوئے ہیں, خود ہی کر لیا. اور مجھے تو آج تک, اور کتنا خطرناک گیم ہے لگ جائے یا کچھ بھی, اور کتنا ٹائم ویسٹنگ ہے, کتنا ٹائم ویسٹنگ ہے. اور ہمارے یہاں کس طرح سے آپ دیکھیں پی ایس ایل وغیرہ ہوتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں پی ایس ایل, کتنا ٹائم, کتنا پیسہ اس پہ ضائع ہو رہا ہوتا. تو لغویات ہر وہ چیز جو آپ کو نیکی سے دور کر دے اور برائی سے قریب کر دے, لغویات ہر وہ چیز جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر دے. ٹھیک ہے نا, جس بات میں جھوٹ ہو, جس بات میں اللہ کی ناراضگی ہو, تو اللہ کے بندوں کو ایسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور جب ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے گونگے ہو کے نہیں ان پر گرتے, بلکہ وہ اس نصیحت کو غور سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, تو ہمیں ہماری بیویوں, بڑی خوبصورت دعا ہے, اور یہ دعا آپ کی ہمیشہ دعا میں ہونی چاہیے. 74 آیت, والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار, تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ٹھیک ہے, یعنی اب اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں جو ہماری فرما بردار بھی ہوں, اطاعت گزار بھی ہوں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہوں, اور ان نیک لوگوں کا ہمیں امام بنا. یہ ویسے تو مرد کی دعا ہے, ٹھیک ہے, کہ امام بنا نا, تو وہ امام بنا اس میں یعنی کہ اپنے گھر والوں کی تربیت بھی شامل ہے, کہ جو ہمارے زیر اثر ہیں. اب مرد کے زیر اثر کیا ہوگا, ایک تو اولاد اور ایک نا بیوی. ٹھیک ہے, تو وہ کیسی ہو, وہ ایسی ہو کہ وہ نیک ہو اور ان کے ہم امام ہوں. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ہے نا وجعلنا للمتقین اماما, تو تقوی والوں کا امام بنانا, غلط لوگوں کا امام نہ بنانا. کیونکہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ مرد اپنی ذریت کا, اپنے گھر والوں کا اپنا نگہبان تو ہے نا, قوام جو ہے, تو اگر وہ نیک نہیں ہوں گے, اور جو ہے مطلب وہ دیوس والا معاملہ بھی ذرا ذہن میں لے آئے نا, کہ جو عورت کے اندر بے حیائی دیکھے اور اس کو جو ہے منع نہ کریں, تو وہ تو پھر دیوس والی کیفیت, بہت سارے گناہ اکٹھے ہو جائیں گے. کہ مرد کی, اور اصل میں جو گھر کی دین کی ذمہ داری آپ کو پتہ ہے مرد کی ہے. وہ تو مدرسۃ الہادیہ آپ کو اسسٹ کر رہا ہے, مردوں کو جو ہے نا ہمیں ذرا نا کریڈٹ دینا چاہیے, ورنہ تو اصل ذمہ داری جو روکتے ہیں نا خواتین کو, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں تو آج سے نہیں, ہمیشہ سے, میں نے کہا ایک تو یہ نہیں کہ مدرسۃ الہادی کا تھینک یو کہیں,
کہ ہاں بھائی مدرسۃ العادی اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ کیونکہ وہ آپ کے کرنے کا کام ہے، جو کہ یہاں پہ آپ کا مدرسہ کر رہا ہے، مرد کے کرنے کا کام ہے، گھر میں جو شوہر ہے یا گھر میں جو بھی سربراہ اس کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کام ہے دین. آپ دیکھیں پیچھے انبیاء کرام کا بھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی نصیحت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اصل میں مرد کا کام ہے، اور مرد ہی یہ دعا کہہ رہے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والوں کا امام بنانا، یعنی جو ہمارے زیر اثر ہیں، جو ہماری فیملی ہے اس میں تقوی ڈال دے اور ان کے ہم امام. ٹھیک ہے، یعنی یہ دعا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر. اچھا، ایک حدیث ذرا سنیے کہ حضرت عمر نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی رکھے جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، یعنی نیک بیوی. ٹھیک ہے، تو نیک بیوی جو ہوتی ہے یعنی اس میں وہ تو شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ تو دو ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی، آپ کے اپنے زبان، اپنے جسم کا حصہ. نیک بیوی جو ہے وہ جو آپ کی اسپاؤس ہے. ٹھیک ہے، نیک بیوی جو ہے نا اس کے لیے دعا بھی اور یہ شکر گزاری بھی اور فکر آخرت رکھنی ہے. اور یہ بات جو ہے یعنی اچھے کام، بیوی بھی یہ دعا کر سکتی ہے، اور بیوی بھی یہ دعا جو ہے نا یعنی کہ اس کو سیکھ بھی سکتی ہے، اور اس کی دعا ہونی چاہیے کہ وہ اور اس پر عمل بھی کر سکتی ہے کہ وہ اچھے کام، نیکی کی تعلیم بچوں کو بھی دے اور شوہر کو بھی دے، تو اس کا اجر اور زیادہ ہوگا کیونکہ اس کی ذمہ داری بیسکلی تھی نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے. کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا اور التجا پکارنا نہ ہوتا تو میرے رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا. تم تو جھٹلا چکے تھے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی. کافروں کو جو ہے نا اس میں خطاب ہے کہ اگر تم نے جھٹلایا ہے رب کو تو اس کی سزا بھی تمہیں لازمی چکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شعراء. طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں. ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے. اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، لیکن ان کے پاس رحمان کی جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اس سے روگردانی کرنے والے بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ سب کے سب ایمان والے ہو جائیں، سب کے سب ہدایت والے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کا کام صرف پہنچا دینا، یعنی جان اس حد تک نہ لگائیں کہ آپ روگ ہی لگا لیں اس بات کا. ٹھیک ہے، کسی کی ہدایت کا روگ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے مگر اس کا روگ نہیں لگائیں گے ہم. یہ بھی یہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے جس کے سامنے ان کی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی ایسی نشانی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور آزادی بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم اپنے شعور کے ساتھ دین کی طرف آؤ. اور جب بھی کوئی نئی نصیحت ان کے سامنے اتاری بھی جاتی تھی، کئی معجزے ہوئے، شق القمر والا واقعہ ہوا تھا، معراج کا واقعہ ہوا، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سوال ایون پوچھے تھے وہ بھی جواب، یعنی کہ کسوٹی سے بھی نکل گئے وہ. اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو فصیل بیان والا کہ جب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرا زبان نہیں چل رہی، تو بس تو ہارون علیہ السلام کی طرف وہی بھیج. وہ آپ پہلے بات گزر چکے ہو کہ انہوں نے ایک وہ فرمائش کی تھی، ایک خواہش کی تھی، ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ، اور ان کا مجھ پہ ایک قصور بھی، وہ آگے بات آئے گی، وہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا ایک قبطی کا ان سے قتل ہو گیا تھا، تو اس کے بدلے میں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ جو قبطی تھے جو اس کی نسل، اس کی قوم کے لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بچا کے جو ہے مدین کی طرف چلے گئے. اب کئی عرصہ گزر چکا تھا اس واقعے کو، لیکن ان کو یہ خوف تھا کہ اب وہ میں جاؤں گا تو پھر سے وہ مجھے پکڑنے کی کوشش نہ کرے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے. جناب باری نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کے جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ ہماری مدد اور معاونت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور معاونت تمہارے ساتھ. کتنے خوبصورت انداز ہے نا. فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم سن رہے جو وہ جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے وہی واقعہ جو کہ پہلے بتا چکی ہوں.
تو اس لیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، اور جب پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ تیرا کیا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا. اور جب مزید اس نے کیا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ اس نے تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار کون ہے، تو یہ اس نے اپنے ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بیان پہلے گزر چکا ہے کہ فرعون نے، تو انہوں نے اپنا ٹاپک چینج نہیں کیا بلکہ وہ اپنی بات جاری رکھی. اور پھر وہ جادوگروں والا واقعہ آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. وہ سمجھ گئے تھے جادوگر کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے سجدہ کر دیا تھا. اور فرعون جو ہے، فرعون نے کے پاس اور تو کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ سب ملے ہوئے ہو، وہ ساری بات میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں سزا دوں گا. اور پھر وہ دریا پھاڑنے والا قصہ ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں 67 تک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ چل رہا تھا. پھر آپ دیکھیں گے کہ 68 سے آنورڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور تم انہیں پکارتے ہو تو کیا سنتے ہیں، وہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو یہ سارا ان کے، تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے دوبارہ جلائے جانے کا یعنی کہ کوشش کی انہوں نے. تو یہ ہوا سارا. پھر یہ اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ 104 سے آنورڈ، ٹھیک ہے، کہ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے آگے جو ہے 122 میں وہ اینڈ ہوتا ہے، تو عادیوں کا قصہ، قوم عاد کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پر، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے. پھر آگے سمودیوں کا جو قصہ ہے آیت نمبر 141 سے دیکھیں تو سمودیوں کا قصہ آتا ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی ان کے نبی نے ڈرایا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. ہاں اگر آپ اونٹنی جو ہے وہ نکال دیں چٹان سے تو ان نکال بھی دی گئی، تو لیکن یہ کہ انہوں نے اس کی جو ہے نا ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس کے بعد ان کو عذاب نے آ دبوچا. اور پھر آیت نمبر 121 میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ میں امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا. اور لیکن وہ جس بات کی طرف میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ اتنے کھلے عام ایسے غلط کام کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جیسے نہیں کہیں اسٹیج سجاتا، انہوں نے باغ مقرر کر رکھے تھے اور کھلے عام یہ کام کرتے تھے، استغفر اللہ. اور بجائے اس کے کہ وہ مان جائیں یا سمجھ جائیں، اور نبی درمیان میں موجود ہے، مطلب ان کی سرکشی کا عالم دیکھیں ذرا کہ نبی وقت موجود ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے سامنے، تو لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان پر ایک خاص قسم نے سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مے برسایا. ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. تو دیکھو وہ کیسا میں تھا، کیسا بارش تھی کہ جو ایسے لوگوں پہ برسائی گئی. اور پھر 177 میں شعیب علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں انا لکم الرسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو. لیکن جو ہے انہوں نے بھی مانا نہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی کیا خامی تھی کہ ان چیزوں کی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور بھی بہت سی خامیاں تھیں لیکن جو بہت زیادہ جو ان کے اندر تھی تو وہ یہ تھی. اور جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر بھی چونکہ انہوں نے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے 179 صحیح. تو یہ ہوا. اور پھر اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہاں اب فَإِنِّي أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ دیکھیں 1-2 اگر 2-1-4 سے دیکھ لیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانا والا ہوگا تیری تابعداری کرے گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے. اور اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اور اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھو جو تجھے دیکھتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اللہ کے یہاں بچاؤں کو بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آپ کو پتہ ہے لوگ مانتے نہیں ہیں اور مطلب بحثیں کرتے ہیں لوگ
ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد پر بھی لوگ آپ کسی کے سامنے کہیں تو وہ بحثیں کرنے شروع ہو جائیں، جبکہ یہ قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اب آ جائیں 220 سے لے کے آنورڈ 227 تک سورہ شعراء کی وہ آیات، انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ تو بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ اکثر جھوٹے ہیں، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا. جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کس کروٹ الٹتے ہیں. اب یہاں سے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، شاعری کا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ شاعری اور اسلام کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس زمرے میں جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ شاعری کیا کرتے تھے. تو وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ فی البدی شاعری کرتے تھے، یعنی ان کو شعر ایک دم سے آ جاتے تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت زبان کا عروج تھا جب قرآن اترا. ٹھیک ہے. تو عرب میں شاعری کا عروج تھا ان کو، اور عرب کی زبان دانی بہت اعلیٰ درجوں پہ تھی جب قرآن نازل، اس لیے تو ان کو قرآن، کیونکہ قرآن اس سے بھی ہائی کلاس لیول تھا. تو جب قرآن پڑھتے تھے تو یا سنتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا یہ نثر ہے یا شاعری ہے، اس کی کلاس اتنی ہائی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زبان دانی جانتے تھے عرب. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں یا ان کی تکذیب میں کفار کوئی شاعرانہ انداز میں بات کرتے تھے نا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب شاعرانہ انداز میں دے دیتے تھے. ان کی یعنی ان کفار کی تکذیب کرتے تھے، تو وہ ان کا ساتھ دینے کا ایک انداز تھا. ٹھیک ہے. مگر انہوں نے کبھی بھی سائڈ پر بیٹھ کے کوئی دیوان نہیں لکھا، کبھی بھی اس کو کوئی مرتب نہیں کیا، نہ اس کو ان شاعروں جو شعر تھے ان کو کوئی لکھے جانے کا بھی معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لکھ رہا ہے بیٹھ کر. ٹھیک ہے. اور نہ ہی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی ایسی محفل جمی ہو کہ جس میں حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا، یا اور بھی وہاں پہ اور بھی تھے بھائی، سب کو شاعری بڑی اچھی آتی تھی، تو کسی کو بلایا نہیں گیا، نہ کوئی ایسی شاعرانہ محفل جمی، نہ کوئی میلاد کی محفل کوئی جمائی گئی. آپ سوچیں نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بس یہ ہوتا تھا جب ضرورت پیش آتی تھی تو حضرت حسان بن ثابت ان کا مقابلہ کرتے تھے کافروں کا اس انداز میں جس انداز میں وہ تیر پھینکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو جواز کا لیول ہے وہ یہی رہ جاتا ہے آج کے دور میں بھی، کہ کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی آپ کی کسی جو ہے نا لیول پہ آپ کی دین کے معاملے میں کوئی آپ کو شاعرانہ الزام لگا دے، شاعرانہ انداز میں کوئی الزام لگا دے آپ کی دین کے اوپر، کوئی تکذیب کر دے، تو آپ کو اگر تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ بھی اس کو اسی انداز میں اگر جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. نہیں تو اس کا جواب دینے کا آپ بہتر انداز یہ ہے کہ آپ قرآن کی شکل میں، قرآن کی آیات کی شکل میں جواب دیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی شاعری ہو جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے تو اس کا تھوڑا سا کوئی جواز کا پہلو نکل جاتا ہے کہ اگر ایسی کوئی پوئٹری ہو جو کہ ایمان سے متعلق ہو. لیکن اس سے بھی بڑی بات میں آج آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیں نا قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِیمُونَ، کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو شاعر کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر سر ٹکراتے ہیں، وہ شعر بنتے ہیں اتنی دیر تک، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں یوں ایسے کر کے، ایسے بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شاعری کا اگر کوئی پوز ہو تو اس طرح کا ہوگا نا، ایسے کوئی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، پھر اس کے قافیے ملاتے رہتے ہیں، پھر وہ اس کو جو ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤں، مجھے شاعری تھوڑی بہت آتی ہے، اس لیے آئی نو کہ شاعری کیسے ہوتی ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ میں ایسے ہی کوئی ہواؤں میں بات کر رہی ہوں. آئی نو، آئی ہیو ڈن اٹ. میں بہت اچھی، میں اپنی، کیونکہ میرا کالج کا جو تھا وہ معاملہ، تو ایون اسکول میں بھی اور کالج میں بھی وہ کیا ہوتا ہے، میگزین ہوتا ہے نا، تو میں اس کی وہ تھی، کیا ہوتا ہے، ایڈیٹر وہ تھی. تو مجھے سب چیزیں آتی تھی اور میں ون کرتی تھی. میں زبان کو بہت زبردست جانتی تھی، انگلش کو بھی اور اردو کو بھی. بہت کم ایسا ہوتا ہے دو لوگ، تو اردو کو بھی. اور اردو کو تو میں نے بہت اچھا پہلے پریپیئر کیا، پھر بھول گئی بعد میں جب میں اپنی اس میں، کیونکہ ہمارے ادھر اردو پڑھایا نہیں جاتا تھا. پھر دوبارہ سے میں جب قرآن پڑھنے لگی تو پھر میں انگلش میں دوبارہ آئی، کیونکہ مجھے اردو لکھنی بھول گئی.
ٹھیک ہے. لیکن میں نے دونوں زبان میں شاعری کی ہوئی ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو پوئٹری, اس لیے میں تو بہت اچھا ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ شاعر کیا کرتے ہیں. اس سے بہت بہتر کہ شاعر جو بنتے ہیں, سوچتے ہیں 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے, پھر پتہ نہیں کیا سوچے گا, پھر اس کو قافیہ ملائیں گے, کریں. اس سے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ذکر کرے, ایک تسبیح پڑھے اور جنت میں اس کے نام کا درخت لگ جائے, درود شریف پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ درود آپ کے نام کے ساتھ آپ کے تحفے کے طور پر حاضر کیا جائے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ یہ بہتر ہوگا نا. دس از فار واٹ کہ آئی ہیٹ پوئٹری. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, مجھے پوئٹری بالکل پسند نہیں ہے. اور اسپیشلی جب مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھی, یہ جو پوئسی ہوتی ہے یا جو شعر جو ہوتا ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے, بہت بیلنس ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے. اینڈ جب سے میں نے بتایا نا کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ اسلام میں شاعری پسند نہیں ہے, تو میں نے کبھی اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں میں نے. اینڈ آئی ہیٹ پوئٹری ریئلی, مجھے بالکل نہیں پسند. اور نہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا بیان وغیرہ میں اکثر لوگ کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیتے ہیں, میں نہیں پڑھتی. مجھے اس سے بہتر, بہت بہتر یہ لگتا ہے کہ میں درود شریف پڑھ جاؤں. مجھے اس سے بہتر, بہت بہتر یہ لگتا ہے کہ میں کوئی ذکر پڑھ جاؤں, سبحان اللہ پڑھ جاؤں, یا کوئی میں اللہ اکبر پڑھ جاؤں, کچھ بھی میں اللہ کا ذکر پڑھ جاؤں. وہ زیادہ بینیفٹ والا ہے, وہ اللہ کو زیادہ راضی کر جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم شاعری پڑھیں یا کوئی شعر پڑھیں یا کوئی مصرع پڑھ جائیں یا کوئی کچھ ایسا پڑھ جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو سبسٹیوٹ اب دے دیا گیا. تو اس کے بعد, آج کے بعد ہمارے ذہن میں کبھی بھول کر بھی شاعری کی طرف کا کوئی وہ نہیں آنا چاہیے. مجھے تو سامنے اگر کوئی آ بھی جائے نا, کوئی کتاب ہی کوئی شاعر اگر آئے, تو میں اس کو آگے پڑھ جاتی ہوں, میں اس کو غور ہی نہیں کرتی اس پہ, کیا اتنا میرے پاس اتنا فرصت نہیں ہوتی. بندہ تسبیح کرے اتنی دیر میں میں آدھی تسبیح کر جاؤں گی. میں وہ زیادہ مناسب ہے نا کہ وہ تسبیح کروں, اس کا اجر ہوگا. کہیں بھی نہیں ہے شعر پڑھنے کا کوئی اجر. اچھا, ایون حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی الگ سے کوئی اجر نہیں آتا, انہوں نے اتنے شعر پڑھے تھے تو ان کو اتنا اجر ملا کے نہیں آتا. ٹھیک ہے, ایڈمٹ اٹ, صحیح. اجر اسی کا آتا ہے جو تسبیحات پڑھی ہیں, جس بھی صحابی نے پڑھی. ٹھیک ہے, ہاں ان کا مدد کرنے کا اجر آ جائے گا. انہوں نے اپنے ایک ٹول کو, اپنے ایک جو آپ کو کوئی, اگر آپ کو ٹول آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ نے اسکل کو یوز کیا تو اس مدد کا آ جائے گا. لیکن یہ نہیں آئے گا کہ آپ کہیں دیں کہ بھائی شعر کا کوئی درخت لگ جائے گا. بھائی اجر تو وہ ہوگا نا, تو شعر کا درخت تو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, شعر وہ والا شعر, تو اس کا درخت تو نہیں لگے گا نا. تو نا, یا نظم پڑھ لی آپ نے, یا نظم لکھ دی ایون, تو اس کا کوئی درخت تو نہیں لگ سکتا جنت میں. لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. اور سبحان اللہ 1 سیکنڈ بھی شاید نہیں لگتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اذکار, استغفر اللہ, صرف اتنا ہی. بیٹھے بیٹھے آپ, مجھے تو لگتا ہے منٹ بھی یا 2 منٹ لگتے ہوں گے استغفر اللہ کی تصویر ایسے چلتی ہے, ایسے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہتر نہیں کہ ہم پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جائیں, جو اللہ کی رضا والی چیزیں ہیں, اس سے ہماری زندگی میں اور خیر آئے گی, بجائے اس سے کہ ہم ان لغویات میں جائیں جن سے کوئی خیر نہیں آنی ہماری زندگی میں. آئی ہیو ون ایک دفعہ تو علامہ اقبال, کیونکہ علامہ اقبال تو میں نے پورا پڑھا ہوا ہے نا, تو کوئی اقبالیات کے اوپر کوئی ہوتے تھے, پتہ نہیں کیا وہ مقابلے, تو میں نے اقبال کی پوری پوئٹری پڑھی ہوئی ہے. اینڈ آئی لائک اٹ کہ بھئی ٹھیک ہے, انہوں نے پھر بھی ایمان کی اور مومن, لیکن اس سے بھی بڑی چیز جب ہمارے پاس قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, ذکر کی شکل میں موجود ہے, تو پھر ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے جائیں. خودی کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دیا ہوا ہے. آپ پڑھیں تو صحیح, ذرا سمجھے تو صحیح. ریئلی میں آئی کین ڈیفائن اٹ, آئی کین چیلنج یو. ٹھیک ہے. سورہ النمل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ آیتیں ہیں قرآن کی, واضح اور روشن کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین, ہدایت اور بشریٰ ایمان والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ. کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے سیٹ سے تو نہیں ہے. اچھا, اس لیے یہی میں نے کہا کہ محرم تو نہیں ہے. اب اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, ان سے کہیں اگنور کریں, کیونکہ ادروائز ہمارے پاس دوسرا آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کو بند کریں گے, اور بلکہ اس کو سمجھیں کہ اس کو اپنے معاشرے کی پرابلم سمجھتے ہوئے اس کو کریں, فیس کریں, کہ ہمارے پاس اس کا کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ایون ہماری اسٹریٹ میں بھی نہیں ہے, کہ ورنہ ہم شاید کوئی کہتے گھر جا کے بول دیتے کہ بھائی اب تو پسند کریں.
ہاں بیک پہ ہے، ادھر نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، پیچھے کہیں ہے. بہرحال اب ہم اس کو اگنور کریں، جیسے آپ کسی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، لائک والے سمجھے کہ ہم بس میں بیٹھے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا یہ ہو سکتا ہے کہ نیچے چلیں 20ویں پارے میں، صحیح ہے آرام سے. ہاں بہت سارا ڈسٹربنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو سورہ نمل پہ آپ ہیں اور اس میں آپ اس پہ آ جائیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا جو علم دے رکھا. آیت نمبر ہے 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا. علم اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر باقاعدہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو بادشاہت بھی دے رکھی تھی، حالانکہ ان کو نبوت بھی دے رکھی تھی. ٹھیک ہے، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ان دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا کی. اور سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات. حدیث میں آتا ہے ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی ستاروں پر. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اسی فضیلت کا شکر ادا کیا ہے نا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی فضیلت کی، ہمیں علم عطا کیا. ٹھیک ہے نا، حدیث میں آتا ہے بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اور عالم کے لیے تو آسمان اور زمین کی ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں. اگر ہم دنیا کمانے کے لیے نکلیں یا دنیا سمیٹنے کے لیے نکلیں تو کیا کوئی ساری چیزیں ہمارے لیے دعائیں کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی. ٹھیک ہے نا، لیکن علم کے لیے جب ہم نکلتے ہیں، ابھی آپ نکلے ہوئے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ تو ابھی صرف اپنا اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی میں جتنی مخلوق ہے وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اور مچھلیاں اور چونٹیاں ایسی چیزیں، نمل پڑھ رہے ہیں نا سر، نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. ان کے بیٹے تھے نا داؤد علیہ السلام کے، اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، اور بے شک یہ بہت ہی کھلا ہوا فضل الہی ہے. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا نا کہ ان کو بولیاں سکھائی گئی تھیں، اور ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان پرند میں جمع کیے گئے. بڑی ڈسپلن تھا ان کا، ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی تھی. جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب وہ اس پر ہنسے بھی تھے، اس کی اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسی اور دعا کرنے لگے. اچھا، اب پہلے اس پہ آ جائیں. ایک تو بات یہاں سے یہ کہ ان کو چونٹی کی زبان، ان کو چونٹی کی بات چیت جو وہ اپنی جو ہے نا دوسری سہیلیوں چونٹیوں سے کر رہی تھی، ان کی وہ بات چیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. اس پر وہ مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ یہ بات آپس میں کر رہے ہیں اور مجھے وہ سمجھ میں. اور وہ کہنے کی دیکھیے کیسی لینگویج، آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ وہ یہ ضرور ہے، آپ اگر دیکھیں گے چونٹی کوئی لکوڈ شو کرتی ہے، کوئی لکوڈ ان کو باتیں کرتی ہے، سرگوشی کرتی ہے، بٹ لینگویج آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. ٹھیک ہے نا، تو ہاں آواز کہاں آتی ہے. اور سلمان علیہ السلام کو جو ملک اور جو ان کو معجزے عطا کیے گئے تھے نا، انہوں نے یہ بھی دعا کر لی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کسی کو مت دینا. اسی لیے جب وہ مدینہ میں جو جن آیا تھا اور جن کو قابو کرنے لگے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں کہیں میں اپنے بھائی کی دعا کا وہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اگر اس کو قابو کر لیتا، باندھ دیتا تو مدینے کے بچے سے کھیلتے اس جن سے، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا میرے جیسی ملکیت کسی کو نہیں دینا. تو انبیاء کرام کے درمیان کتنی زبردست ایک مروت اور رواداری اور ہمدردی کا اور محبت کا ایک ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب ایک تو بات یہاں سے یہ سمجھ میں آئی کہ انبیاء کرام اور صالحین بھی ایون جان بوجھ کر کسی ذی جان کو تکلیف نہیں دیتے. چونٹی کو مارنا نہیں چاہیے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ چونٹی اور جو لٹورا ہوتا ہے اور جو ہے نا ہدہد اور شہد کی مکھی، یہ 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے کیڑوں میں سے کہ ان کو مارنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا تو ایک تو بات یہ کہ وہ جان بوجھ کے تکلیف نہیں دیتے. اچھا پھر یہ کہ جانوروں میں بھی دفاع کا ایک شعور ہے اور وہ بھی بات چیت کرتے ہیں آپس میں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا.
ٹھیک ہے. اور حد تو یہ کہ چونٹی سلمان علیہ السلام کو بھی جانتی، وقت کے نبی کا بھی شعور ہوتا ہے ان کو. وہ سلمان علیہ السلام نام لیا نا کہ بھئی سلمان علیہ السلام کا اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں بے خبری میں رون نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو بے جان چیزیں بھی علم والوں کو پہچانتی ہیں، ایون انبیاء کرام کو پہچانتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سی زندگی کے معجزے، وہ اگر تنے کی بات کر لیں، وہ لکڑی تھی، وہ لکڑی پہچانتی تھی. ممبر جس کو بنایا ہوا تھا، ایک درخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کرتا تھا اور مجھے پہچانتا تھا. ایک پتھر تھا، مجھے سلام کرتا تھا. تو بے جان چیزیں بھی شعور رکھتی ہیں جب ان کو شعور دے دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ چیزیں جو ہے نا شعور رکھتی ہیں. تو انسان خود بھی یہ سیکھے یہاں سے کہ انسان جاہل بن کے زندگی نہ گزارے بلکہ علم والا بن کر نہیں گزارے. ٹھیک ہے. اس بات پر سلمان علیہ السلام مسکرا دی اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، اور میرے ماں باپ پر، اور ایسے نیک اعمال کر. یعنی دعا بڑی خوبصورت، اور این نعمت کے وقت دعا مانگی. یہ بڑی بات کہ مجھے توفیق دے، یعنی کہ دعا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اور پلس یہ کہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے کنٹرول میں رکھ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں. اوزینی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ربی اوزینی، کہ مجھے کنٹرول رکھ، مجھے قابو میں رکھ، مجھے توفیق دے. ٹھیک ہے. کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پہ انعام کیا اور میرے ماں باپ پر. صحیح ہے. یعنی انہیں ڈر لگا کہ کہیں میرے اندر کوئی بڑائی کا عنصر نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حالانکہ نبی تھے مگر انہوں نے دعا مانگی. صحیح. تو یہ ہم سب کی بھی دعا ہونی چاہیے نا کہ اگر زندگی میں کوئی بھی خیر ملے تو انسان دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول میں رکھنا مجھے. ٹھیک ہے. آپ نے میرے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے، میں حدود کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے یقیناً سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کریں. کچھ زیادہ نہ دیر نہ گزری کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایسی چیز کی خبر لاؤں گی تجھے اس کی خبر ہی نہیں. یعنی کہ وہ کسی کام سے تھا. حدود جو تھا نا، اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بڑا کنٹرول تھا جانوروں پہ، پرندوں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ ایک لیڈر کی، ایک ذمہ دار کی مطلب ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ حاضری دیکھ بھی سکتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے، اور یہ ایک نظم و ضبط کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے اب جب حدود آئے تو وہ، اچھا اس کا مطلب بڑے ٹرینڈ لوگ کیا کہوں، پرندے، یعنی جانوروں کو بھی انہوں نے ٹرین کر رکھا تھا کہ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا میں ایسے ہی تھوڑی غیر حاضر تھا، میں کسی وجہ سے غیر حاضر ہوں، ایک سچی خبر لے کے آیا. کیا ان کی ملکیت تھی، سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کری ہے جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا، اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا. ٹھیک ہے. یہ بات بڑی حیرت زدہ لگی جانور کو بھی، ایون کہ نا عورت حکمرانی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا دیے، صحیح راہ سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت نہیں آتی. ان جانوروں کو بھی یہ بات حیرت زدہ لگی کہ کوئی شرک کر رہا ہے، یعنی ان کو بھی اللہ کی وحدانیت کا شعور ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی اس بات کا شعور ہے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے نا، جس قوم کے امور عورت کے سپرد کر دیے جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے جو ہے نا یہ بتایا کہ میں اس کام کے لیے، یعنی کہ پرندے اور چرند پرند سب یعنی اس کام پہ معمور ہوں گے یا ان کی ٹریننگ ہوگی جب بھی وہ یہ کرنے گئے نا. تو یہ کہ اسی لیے سجدہ کریں اور آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم جانتے ہو وہ جائے. اللہ تعالیٰ اب اس پہ بیچ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر چیزیں ہیں. سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا جھوٹا. میرا خط لے جا کر ان کو دے دیں. پھر ان کے پاس سے ہٹا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ نا خط بھیجا تھا، اس میں وہاں اللہ کے دین کی طرف قبولیت کا ان کو دعوت دی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے نا، وہ خطوط کس لیے تھے کہ دین قبول کر لو، دین اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگی اب جب خط پہنچ گیا ان کے پاس، اور آپ دیکھیں کہ پہلا کام، حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور ساری حکمرانی ان کے پاس تھی، مگر انہوں نے پہلا کام تبلیغ سوچا کہ ان کو تبلیغ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ اپنے ممالک کا اپنا حال دیکھ لیں، سب اپنے اپنے خوش ہیں. جو ہوتا پھرے فلسطین میں ہوتا پھرے، ہم تو خود تو خیر سے ہیں نا. بس صحیح یہ بات. بادشاہ کام یہ نہیں ہوتا ہے. بادشاہ تبلیغ بھی کرتا ہے، بادشاہ اور چیزوں پہ بھی نظر رکھتا ہے. سلطنت عثمانیہ ایسے ہی نہیں بن گئی تھی، فتوحات ہوئی تھی، انہوں نے نظر رکھی تھی، انہوں نے امداد کی تھی اور مسلمانوں کی بھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس خط کو لے جا کر دے اور ان کے پاس سے ہٹاؤ، دیکھ وہ کیا جواب دے. کہنے لگے اب وہ ملکہ جو تھی
وہ کہنے لگی اے سرداروں میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، بڑی یعنی وہ سمجھ گئی تھی اس خط کے لحاظ سے بھی کہ بہت عزت والا خط ہے، یعنی خط بھی عزت والا ہوتا ہے، کتاب کریم ہوتا ہے. کسی کی طرف ہم جب بعض اوقات انویٹیشن بھیجتے ہیں نا، وہ انویٹیشن بھی ایک باروب ہوتا ہے. کیوں ہم بھیجتے ہیں؟ کیوں آپ دیکھیں ہم کیوں، پتہ ہی ہوتا ہے میں ایک ڈال دیں، نہیں انویٹیشن یا ہمارے پاس بھی کوئی انویٹیشن چاہے وہ واٹس ایپ ہو چاہے کیا اس کی ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک امپریشن بنتا ہے، اس چیز کا ایک امپریشن بنتا ہے، اس دعوت کا بھی ایک امپریشن بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، دورہ قرآن سیدھا سیدھا ڈال دینا آپ، ٹھیک ہے نا، ایک ایسے ہی پین سے لکھ کے ڈال دیں، پھر اس کے امپریشن میں اس کے امپریشن میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا، جو ٹیکنالوجی آج کی ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں. تو جو سلمان کی طرف ہے، انہو من سلمان، کہ وہ جو سلمان کی طرف سے ہے، جانتی تھی یعنی کہ کوئی بادشاہ ہے، وہ جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اب وہ اس کا مدعا بیان کر رہی ہے کہ وہ، کیونکہ ان کے ہاں تو شرک تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے نا اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو سلمان کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، مگر شروع ہو رہا ہے اللہ کے نام سے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس نے کہا؟ اس ملکہ بلقیس نے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ خط کا مدعا تھا. اس نے کہا کہ اے میری سرداروں، تم میری اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو میں نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے خود سے کچھ نہیں کیا، اس نے مشورہ کیا. ٹھیک ہے نا، جو مشورہ کرنا ایک اچھی عادت ہوتی ہے، اور جو لوگ مشورہ کرتے ہیں نا ان کے بہت سے لوگ مددگار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لوگ مخلص ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کام ہوتا ہے نا وہ کلیکٹیو اس کی شکل ہو جاتی ہے، وہ سب مل کے کرتے ہیں، سب اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ بھئی اچھا. ایک ہوتا ہے خود ہی انسان کر لیتا ہے تو پھر سب اس کو الزام دیتے ہیں، تم ہی نہ کیا، تم نے ہم سے پوچھا تھا کیا. آپ اکثر عام زندگی میں دیکھو نا، کوئی اگر غلط کام کرے تو آپ اس کو کیا، ایک پہلے اگر وہ آپ سے نہ پوچھے، بھلے آپ الٹا ہی جواب، کوئی الٹا ہی مشورہ دیتے، لیکن آپ اگر مشورہ دے دیں نا تو آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی یعنی سمجھدار تھی یہ. ٹھیک ہے، تو اس نے مشاورت کی اور مشورہ کرنا. پھر اس کے علاوہ اور مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ مشورہ اہل علم سے کیا جاتا ہے، اہل رائے سے کیا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر مشورہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، استخارہ. ٹھیک ہے، یہ تو مشرک تھی مگر اس نے پھر بھی اہل رائے سے اور جو اس کی کابینہ تھی اس سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت اولو باس شدید. انہوں نے کہا ہم کا طاقت اور قوت والے، سخت بڑھ جانے والے ہیں. آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. یعنی وہ قوم بہادر تھی اور سرداروں نے بھی ساتھ دینے کا ارادہ کیا. یعنی اگر ملکہ نے پوچھ ہی لیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم تو مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں. قوم وہ یعنی کہ اس کی پارلیمنٹ بھی سمجھدار تھی، وہ خود بھی سمجھدار تھی، اور اس کے جو ساتھ سرداران، اس زمانے میں سرداران سارٹ آف پارلیمنٹ ہوتے تھے نا، مشیر، وزیر وغیرہ، وہ بھی سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی جو لائن تھی نا بڑی خوبصورت تھی. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم یعنی ڈرپوک نہیں تھے، بہادر تھے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس میں فساد مچا دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں اس کو، اور اس کے جو باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. اعزوا اعلیٰ اذلہ وکذالک یفعلون، اور وہ لوگ ایسا ہی وہ لوگ کریں گے، ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کیا تو وہ عام طور پہ ایسا ہی کرتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ اگر بادشاہ لوگ، کیونکہ سمجھ چکی تھی نا کتابن کریم، اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ بھی اور کچھ نو ہاؤ بھی رکھتی ہوگی کہ کتنی بڑی مملکت ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی. اور حضرت سلمان علیہ السلام اپنی بڑی مملکت کی کو نا لے کر بیٹھے نہیں رہے تھے، بلکہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. آج آپ اپنے ممالک کا حال دیکھ لیں، آج کے زمانے میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کا دل نہیں دکھتا کہ سب اپنی اپنی مملکتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں. اور بے شک ایون مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ہماری اپنی غیرت کی بات ہو رہی ہے، اور سب اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چاہتے تو یہ بھی آرام سے اپنے بیٹھے رہتے اپنی مملکت کو لے کے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، مگر نہیں. انہوں نے دیکھا کہ جب شرک کہیں دیکھا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ نہیں، اس کو تبلیغ کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اور اس کو آنا پڑے گا ہماری زیر اثر. نہیں آئیں گے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے نا یہ دنیا بنائی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نام کی سربلندی ہو، بائی ہک اور بائی کرک جو کہتے ہیں نا، اس طرح سے. صحیح. تو نا اچھا، اب اس نے ایک طریقہ ٹیکٹک اپنائی. وَإِنَّا مُرْسِلَةً عَلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کو ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، تحفہ بھیجنے والی. پھر دیکھ لوں گی قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے. اب اس نے آزمانے کی کوشش کی کہ بھئی دنیا دار ہے یا دیندار ہے. ٹھیک ہے، بھئی دنیا دار ہوں گے
تو ہے نا بھائی یہ ہدیہ لے کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کیا کریں۔ جب قاصد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے، خیر مما آتاکم، اور جو تم نے دیا ہے، یہ جو مال تم لائے ہو، بس تم اپنے تحفے سے خود ہی خوش رہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں بیسکلی ہدیہ ویسے تو دینا، اگرچہ ہدیہ یا تحفہ واپس کرنا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن جب نیت درست نہیں ہو تو پھر واپس کیا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ اصول سمجھ میں آیا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے تحفہ واپس کیا، تحفے کی کیونکہ نیت سمجھ چکے تھے۔ بعض اوقات رشوتاً تحفہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو تحفے کی، آج کے زمانے میں تو زیادہ ہم سمجھتے ہیں، آج کے زمانے میں تو تحفے کی کوئی نہ کوئی نیت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ واپس کیا بھی جا سکتا ہے جب آپ کا وہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پتہ چل گیا، اور حضرت سلمان علیہ السلام اس کا مطلب بہت ذہین بھی تھے، بہت سمجھدار تھے کہ ان کو اس کی نیت سمجھ میں آ گئی۔ انسان جو ہوتا ہے نا ذہانت سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں گے آپ کہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلمان علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کو ذہانت سے، عقل سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، عقل سے زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جا ان کے پاس واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے ان کی طاقت ہی نہیں، ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت زبردست قسم کا اعلان جنگی کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے سرداروں تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تخت لا کے دو اس کا نا، کیونکہ تخت کا پیچھے آپ دیکھیں حدود تعریف کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ سوچیں کہاں کیسے پتا، حدود نہیں، حدود اتنا صحیح تھا، وہ سب کچھ دیکھ کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ کبھی ایک کل جن نے کہا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ لا دوں گا، یہ تخت جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جن ایسے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1500 میل جو ہے نا یمن سے فلسطین کا فاصلہ جہاں ملکہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن جنوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں، اور آپ اور ہوں یہ امانتدار، یعنی کہ ویسا لا کے دوں گا۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب یہ جن نہیں تھا، اس کی اپنی کوئی ٹیکنالوجی، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ابھی کوئی الگ ہی قسم کا بنتا تھا کتاب کا علم، دنیاوی علوم بھی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بال اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں گے اس سے بھی پہلے میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ ابھی پلک جھپکائی تھی کہ جب آپ نے اپنے پاس اس کو موجود ہی پایا، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان، اس میں ایک اور چیز آپ نے محسوس کی، جن سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کی بتائی ہے اور کتاب کے علم کی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمان لگے یہی میرا رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزاری اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے شکر گزاری، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ کریڈٹ سارا اللہ کو دیا، حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر دیں، بدل دیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ راہ پا لیتی ہے ان میں سے ہوتی ہے کہ جو راہ نہیں پاتے۔ مطلب کہ دونوں ہی ذہین تھے، لڑنے بڑھنے سے پہلے جو ایک دوسرے کو آزما رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کون سر تسلیم خم کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں چینجز کروا دی۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا کہ دریافت کیا کہ کیا ایسا ہی تخت تیرا بھی ہے؟ اب اس نے بھی سوچا کہ چلو میں جاتی ہوں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ آئی، اس کو بلایا گیا، یہ آئی ہے تو تخت دکھایا کہ یہ ایسا ہی ہے، تو اس نے کہا کہ گویا کہ قالت اکانہ ہوا، اب یہ سمجھ گئی کہ یہ ہے تو میرا، اب وہ ظاہر ہے وہ بھی ملکہ تھی، کہنے لگی کہ ہاں گویا کہ وہ ایسا ہی ہے یا گویا کہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے علم دے دیا گیا تھا، ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ کے پھر یہ مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اور اس کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب وہ محل میں چلی، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی بھی اچھا یہ آپ بیچ میں آ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے علم دیا گیا تھا، مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کہ اس کا ایک تو اقرار ہے، اور یہ اس کا یہ مطلب بتانا چاہتی ہے کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم مطیع اور یعنی کہ اس نے اقرار ایک طرح سے علم کے ساتھ اقرار دے ہی دیا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، ہم سمجھ گئے تھے آپ نبی ہیں، نبی بھی تو تھے نا، وقت کے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں تو وہ کافر تھی، مگر اب وہ ایمان لے آئی ان نبی کو دیکھ کے۔ اس سے کہا گیا محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ فرش شیشے کا تھا، اور نیچے
سوچیں نیچے جو ہے سمندر یا دریا بہ رہا تھا. یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی محل میں یہ معاملہ تھا. آج تک ایسا کوئی شیشہ وجود میں نہیں کہ جس کے اوپر جس کے نیچے کوئی سمندر یا جس کے نیچے کوئی نا نہر بہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی. فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. اب ان کو مسلسل سرپرائز کر رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی آپ نے پنڈیاں کیوں کھولی بھائی, آپ کو تو اس میں اترنا تھوڑی ہے, تو اوپر سے چل کے جانا ہے. سبحان اللہ کیا ٹیکنالوجی. کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب میں سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع فرما بردار بنتی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ چینجز تک میں اس میں کی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہ اسے دنیا کی حقیقت اور شرک کی حقیقت سمجھائے کہ دنیا حقیقت میں کچھ ہے اور نظر آپ کو کچھ آ رہی ہے, جیسے آپ کا تخت. ٹھیک ہے نا, ایک ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور یہ اینڈنگ تھی. کوئی شادی وغیرہ نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کوئی آپس میں, ہم کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہم فلم دیکھتے ہیں چلتے چلتے ہم کہتے ہیں ہیپی اینڈنگ بھی ہو. پھر ہیپی اینڈنگ کیوں ہو بھئی؟ وہ ابھی کافر سے ابھی وہ ہوئی ہے مسلمان, اب اس کو تعلیم دی جائے گی. نبی کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور جب اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں رہا کہ کیونکہ اس پہ پوری پوری کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کی شادی ہو گئی تھی, پھر ان کے استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات جب قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر جتنی اینڈنگ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا بس اتنی اینڈنگ پہ ہی آپ رہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. پھر آگے لوط علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اور اس کے بعد 20واں پارہ سورہ نمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء وماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت. بھلا بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, کس نے آسمان سے بارش برسائی, پھر اس سے ہرے بھرے رونق والے باغات اگا دیے. ان باغوں کو, درختوں کو تم نہیں اگا سکتے کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے, بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کائنات آپ دیکھیں ناقابل قیاس کی حد تک جو ہے نا بڑی ہے, اور اس کا جو نظام ہے ایسے ہی نہیں چل رہا, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو درخت ہیں, یہ جو باغات ہیں, سوچے انسان, اور وہ مسلسل اگ رہے ہیں, پھر کٹ جاتے ہیں, پھر اگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو کون اگا رہا ہے, کون اس کو چلا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نا. تو پھر بھی تم اللہ کے سوائے اور لوگوں کو معبود بناتے ہو. اور کیا وہی ہے کہ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے, اور جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یعنی کہ ہوائیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں, اور ایسی بھی ہوتی ہیں جو بارش نہیں برساتی, وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ہوائیں بھی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں, تو اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کون سی ہوا کس خطے میں چلنی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں بنا رکھا نا. زندگی کا قائم ہو جانا اچانک ہو جانے والی چیز تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا, جو تمہیں آسمان و زمین کی روزیاں دے رہا ہے, کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجیے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے. اور یہ دلیل کا یہ جو چیلنج ہے ابھی بھی برقرار ہو. کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو کہ گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا. اور پھر اس میں ایک اور آیت ذرا آپ دیکھ لیں, 82 آیت میں دابۃ الارض سے متعلق ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً, جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا, ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ اپنی آیتوں پہ یقین نہیں رکھیں گے. جس طرح سے قوم سمود کے لیے پہاڑ سے یونہی نکلی تھی, اسی طرح قیامت کے قریب یہ جانور نکلے گا زمین سے. یہ اس وقت نکلے گا جب انسان تبلیغ چھوڑ دیں گے. تو یہ جانور بول کر انسانوں کو کہے گا کہ اللہ کو اور اللہ کی آیات کو مان جائیں. ٹھیک ہے. اور جب حدیث میں آتا ہے دابۃ الارض جب خروج پکڑے گا تو وہ لوگوں کی ناک پر نشانی لگائے گا, پھر وہ تم ہی میں رہیں گے, یعنی وہ لوگ. اور اگر ان میں سے کوئی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی شخص اگر پوچھے گا تم نے اونٹ کس سے خریدا, تو وہ کہے گا کہ میں نے نشان زدہ انسان سے خریدا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہے نا جو مومن ہوتا جائے گا نا اس پہ نشان لگاتا جائے گا. یہ آخر وقت میں قیامت کے قریب ہوگا. اور یہ اس حدیث میں تو اس کی ایکسپلینیشن مزید آتی ہے قرآن میں, کیونکہ اس کا ذکر آ رہا ہے نا دابۃ الارض کا, تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکل آنا. اس کو اسی لیے دابۃ الارض کہتے ہیں, زمین کا جانور, زمین سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے اس آیت پہ رکی ہوں کہ آپ کو میں الگ سے سمجھا دوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس میں. اور پھر آپ دیکھیں سورہ القصص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین.
یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک فرقے کو کمزور بنا رکھا. اب اس سورہ القصص میں 4 خواتین کا اسپیشلی ذکر آئے گا, اور وہ 4 خواتین ہیں کون سی؟ ام موسیٰ ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور ان کی سسٹر ان لا, ان کا ذکر آئے گا, اور حضرت آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن. اگر آپ چاہیں تو ان میں 5 بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی سسٹر ان لا کا بھی ذکر آئے گا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ہی کیونکہ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر زیادہ آئے گا, تو اس وجہ سے میں نے 4 کا. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا, بنی اسرائیل کا معاملہ, کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی ہے اور وہاں کے لوگوں کو گروہ در گروہ اپنا غلام بنا رکھا, اور ان میں سے ایک فرقے کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا ہے. ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا ہے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے. بلا شبہ وہ مفسد و مستہ, یعنی یہ فساد ہے. ٹھیک ہے, کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا, یعنی ایک مخلوق کو زندہ آپ دیکھیں انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے اور لڑکوں کو جو ہے نا اگر ان کو پتہ چل جائے نا ان کی وہ ابارٹ کروا دیتے ہیں اکثر بیشتر. تو یہ ایک فساد کی شکل بھی ہے کہ کسی ایک جینڈر کو زیادہ ویلیو کرنا اور ایک جینڈر کو کم کسی بھی معاشرے میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دائرہ کار بتائے ہیں. تو ہماری چاہت ہوئی, اب یہ قوم بڑی کمزور تھی, بنی اسرائیل اپنے حال دیکھ لیں کہ کہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے. یہ قوم کمزور تھی فرعون کے پاس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ ہماری چاہت ہوئی, ہماری مرضی ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کیا گیا تھا. ہم ان کو انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب اللہ کی پلاننگ تھی کہ فرعون کو برباد کرے گا اور اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو آباد کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو, اب یہاں سے اسٹوری اس طرح سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور بیچ میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے, یہ جو کہتے ہیں فلسطین کو, تو وہ اس وقت تھا, آپ پڑھ چکے ہیں خود قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ جو قوم آباد تھی وہاں پہ امالکہ نا, امالکہ جو قوم آباد تھی وہاں جائیں, ان سے جنگ کریں, جہاد کریں, اس کے نتیجے میں یہ جو پرومس لینڈ ہے آپ کی ہوگی. انہوں نے جنگ جہاد نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں ہے. انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ اور آپ کے رب خود جا کے کر لیں, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک عرصے تک وہ ایسے ہی سرگرداں گھومتے پھرے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اللہ کی اب جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا اب ان کو اب یاد آ رہا ہے, ان سے وہ جا کے پوچھے. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے پھر اپنی کتابوں میں چینجز بھی کر رکھی ہیں, تالمود میں تورات جو ان کے اپنے پاس جو ہے نا اس نے چینجز کر رکھی ہیں. تو آپ نے ہاتھوں سے لکھ رکھا ہے یہ ہماری پرومس لینڈ ہے. بھئی آپ کی پرومس لینڈ آپ نے لکھ رکھا ہے, ہم تھوڑی مانیں گے, ہم تو اپنی کتاب کو مانیں گے نا, قرآن کو مانیں گے ہم تو. ٹھیک ہے نا, اور تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ معاملہ شروع کیا تھا, اور یہ سارا کرم اللہ کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا تھا کہ ٹھیک ہے تم, لیکن اللہ تعالیٰ جب پسند کرتا ہے کسی قوم کو تو کچھ اللہ تعالیٰ کی کچھ مرضی بھی پوری کرنی پڑتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. انہوں نے وہ تو کچھ نہیں کیا, بس یہ کہتے ہیں پرومس لینڈ ہے, اب ہماری مرضی, ہم ٹیمپل بنائیں گے. بٹ ٹیمپل کیسے بنائیں گے؟ جو پھر دوسری بات, حضرت سلمان علیہ السلام نے جو بھی بنایا تھا وہ مسجد بنائی تھی. ایک نبی مندر بنا ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی یہودیوں کا. حضرت سلمان علیہ السلام مسلمانوں کے نبی ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام مسلمانوں کے نبی ہیں, مسلمان تھے وہ. تو یہ بھی ان کا جو ہے نا, ان کا پورا آوا کاوائی جو ہے نا بگڑا ہوا ہے ان کا نا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ پھر آگے اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی دی, اسے دودھ پلاتی رہی, اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف ہو تو اسے دریا میں بہا دینا, اور کوئی ڈر اور خوف اور رنج نہ کرنا. آپ کو میں قصہ ویسے سنا چکی ہوں کہ ان کو کیونکہ یہ اس سال میں پیدا ہوئے تھے جس سال میں بیٹوں کو مارنا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی, اللہ تعالیٰ کی ملکیت, اللہ تعالیٰ کی بادشاہ, کہ پیدا بھی اسی سال میں کروں گا اور اس کو زندہ رکھ کے بھی دکھاؤں گا, وہ رب تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے,
تو اب ہے نا ان کو ڈر، انہوں نے کہا کہ جب تک تمہیں ڈر نہ ہو تم اس کو دودھ پلاتی رہو، جب ڈر لگے تو تم اس کو کشتی میں بہا دینا، دریا میں بہا دینا، کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا اور ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. انہیں دل میں وہی کر دی تھی کہ آ جائے گا تمہارے پاس. ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یقین بھی کیا اپنے رب کی بات پر، اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے. یہ بھی انہوں نے پہلے سے ان کی ماں کے دل میں، موسیٰ کے دل میں وہی کر دی تھی کہ ہم اس بچے کو پیغمبر بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا. ٹھیک ہے. اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تنگ کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف دیتے تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت آسیہ علیہ السلام، کہ قالت امراتو فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے کہ کس سے انہوں نے جو ہے نا اٹھایا. یہ وہی بچہ ہے جو ان کو اب جو ہے نا ان کی پوری جو نسل ہے، ان کی پوری جو قوم کو تباہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا، اور جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے چہرے پہ پیار، اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال رکھی تھی، تو جو دیکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان پہ پیار آتا تھا، تو ان کو پیار آ گیا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ادھر بے قرار تھا. قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیے ہوئے ہوتے. یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے. اب یہاں سے رول شروع ہوتا ہے ان کی بہن کا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، اور اس سے اللہ نے منع بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے معاملہ ہونا تھا. صحیح ہے. تو اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہے، کیونکہ قریب سے گئے تو پتہ چل جاتا ہے کون ہے کس طرح سے. اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا. ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ دائیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا. وہ کسی کا دودھ پینے کو راضی نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگی. اب دیکھیں بہن کتنی انٹیلیجنٹ تھی. ٹھیک ہے نا. جو بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. اب ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بھی چیزیں کرنا، اور ان کو تھوڑی پتا تھا کیا ہونے والا، لیکن وہ اس نے اپنی انٹیلیجنس سے یہ کہا کہ میں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور وہ ہوں بھی بچے کے خیر خواہ. بس ہم نے تو انہوں نے ظاہر ہے ان کے پاس مجبوری کے اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں تھا، آپشن ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی طرف اسے واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا بچہ لوٹانے کا جو وعدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا. اور اللہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وہ سچا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پرورش پانے لگے اسی محل میں، اور ان کو وظیفہ بھی ملنے لگا، وہ ماں کے پاس بھی تھے اور سارا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. یعنی حکمت اور علم کے لیے جو ہے نا یعنی کہ ان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اچھا. حکمت اور علم پانے کے لیے اس کا یہ بھی ضروری ہے کہ محسنین بھی انسان بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے حکمن و علمن کے آگے یہ بھی کہتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی انسان نیک بننے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم اور حکمت بھی عطا کرے گا. یعنی نیکی کا ایک اجر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو علم و حکمت عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے وقت شہر میں آیا جبکہ سب شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے یعنی قبطی تھا. ٹھیک ہے. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس نے فریاد کی. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. کون مر گیا؟ وہ جو قبطی تھا نا وہ مر گیا. ٹھیک ہے. وہ اس کو مار رہا تھا اسرائیلی کو. ٹھیک ہے. وہ اس کو تنگ کر رہا تھا. اس پہ ان کی لڑائی چل رہی تھی ایک طرح سے. تو اس نے جو اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر اس کا مطلب جانتے بھی تھے کہ یہ اسرائیلی ہیں. ٹھیک ہے. تو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ویسے بھی ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے وہ مکے سے ہی مر گیا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ تو شیطانی کام، یقینا شیطان دشمن اور کھلے طور پہ بہکانے والا ہے. پھر دعا کرنے لگے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور وہ بخشش کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے معاف اسی وقت کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ان سے غلطی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. قتل خطا تھا. ایک مکے سے بھلا کوئی مرتا ہے کیا؟ بس یہ سین بننا تھا نا یہ ایک طرح سے کہ مدین جانا تھا اور ان کو پھر واپسی پہ اللہ سے ملاقات بھی تو کرنی تھی. وہ سارا چیز کہنے لگے میرے رب جیسے تو نے مجھ پہ کرم کیا اب میں ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتی ہے توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عہد. ٹھیک ہے.
کہ انہوں نے کہا اب میں آئندہ ایسے نہیں کہ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ بھئی کہیں کیا صورتحال ہے. اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کرا تھا، پھر وہی جھگڑا چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو سری بے رہا ہے. اب اس بندے سے کہا، وہ جو اسرائیلی تھا، کہ تمہارا تو یہ روز کا کام ہے، تم تو یہ کرتے ہو، میں نے غلط کیا تمہارا ساتھ دے کے. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہے وہ فریادی کہنے لگا کہ مطلب پھر بھی انہوں نے ساتھ دینے کی کوشش کی کہ بھئی کم از کم میں پکڑ ہی لوں وہ جو قبطی ہے. تو وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، یہ تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے قتل و غارت قریب فساد ہے نا. تو شہر کے اچھا یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان. یعنی کہ ان کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ایک تو بات یہاں سے سیکھی کہ سادگی میں انسان نیک نیتی میں سے کسی نیک نیتی اپنی سادگی کی وجہ سے کسی جھگڑے میں آ پھنستے ہیں، تو انسان کیئرفل رہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبر کا اللہ سے کتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے. وہ ہر بات اللہ سے شیئر کرتا ہے، اللہ کے آگے توبہ استغفار بھی کرتا ہے. اور جو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اچھا جب ان کو پتہ چلا، ظاہر یہ بات پھیل گئی تھی کہ ایک شخص قتل ہو چکا ہے، اب قصاص لیا جانا تھا، تو قصاص کے بدلے میں تو ظاہر ان کو قتل ہو جانا چاہا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے جائے گا. مدین کی پانی کے پاس جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں. ٹھیک ہے صحیح انشاءاللہ بھی. تو کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے. ٹھیک ہے. نیک انسان کی یہ نیکی کی نشانی ہوتی ہے. نیکی کا مظہر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پریشانی میں بڑھے، پریشانی میں دیکھے تو خود آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کر سکتا ہے. تو کیونکہ بھائی اصل میں وہ سمجھ گئے نا کہ معاملہ کچھ الگ ہے. اب وہ تو خواتین تھی، سب مرد تھے، اور اصل میں تو وہ جانور کے ساتھ تو جانور کو تو پانی پلانا چاہیے نا بھائی، لیکن وہ روکتی ہوئی دکھائی دی. تو وہ سمجھ گئے کہ وہ بھیڑ میں جانا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. تو میں ان کی ہیلپ کر دوں، سارے مرد ہیں، وہ سارے جانور جائے گا تو ان کو بھی ساتھ جانا. تو وہ روکتی ہوئی دکھائی دی. ٹھیک ہے. تو وہ بولی کہ جب تک کہ یہ چروائے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی. یعنی کہ بھیڑ میں نہیں جانا چاہتے، یہ جائیں گے تو ہی ہم اکیلے میں پانی پلائیں گے نا بھائی. اور ہمارے والد بہت بڑے عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایک بوڑھا شخص ہے جو ہمارا والد ہیں، تو وہ تو نہیں آ سکتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بوقت ضرورت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مخلوط جو ہے نا محفل، مخلوط ادارہ یا مخلوط جو ہے نا اماجگاہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی مخلوط کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے ساتھ مکسنگ. کوئی ایسی جگہ جہاں پہ مردوں کی تو پھر عورت ذرا کنارے پہ، اللہ مدد کر دے گا. ان کی بھی تو مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا. بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹائے. ٹھیک ہے. کتنے خوبصورت انداز میں مدد کی. کوئی سوال جواب نہیں، کچھ نہیں، بس کہا کہ بس پانی پلایا اور پانی پلا کے ان کو پکڑا دیا اور خود دوسری طرف آ گئے. اور پھر اپنے رب سے جو ہے نا دعا مانگنے لگے. لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، لڑکیوں سے کوئی فون نمبر نہیں مانگا، لڑکیوں سے کچھ بات بھی نہیں کی، کوئی سیکنڈ بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اور جو مانگا اپنے رب سے مانگا. اور وہ بھی کیا مانگا؟ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب سے خیر مانگی اور اپنی فقیری اللہ کے سامنے بیان کی. ٹھیک ہے نا. یعنی کتنا خوبصورت انداز. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک یعنی اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو فوراً دیکھیں آس پاس کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیونکہ سبق ہے، حدیث میں آتا ہے تم میرے بندوں کی مدد میں لگ جاؤ میں تمہاری مدد میں لگ جاؤں گا. حدیث قدسی ہے یہ. تو اگر ہم ارد گرد دیکھیں کہ کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہماری مدد کر دے گا. تو ان کو آپ دیکھیں دعا کے ساتھ انہوں نے ایک عمل بھی کیا تو جو اللہ کو پسند آیا. صحیح ہے. تو اتنے میں اب وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ دعا قبول ہو گئی. فجات ہوں احداہما تمشی علی استحیا. ان میں سے ان 2 میں سے ایک عورت آئی ان کے پاس شرم و حیا سے چلتی ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں حیا کا کتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے خود قرآن میں. ٹھیک ہے نا.
کیونکہ عورت کے اندر جو ہے نا ایک حیا کا، اس کی چال میں، اس کے ہر اسٹائل میں حیا کا اندر ایک مظہر ہونا چاہیے، اور مرد کے اندر ایک مضبوطی کا اندر پروٹیکشن کا سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، اور انبیاء کرام سارے کے سارے حیا والے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، ان کی تو حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ جو ہے نا، کواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ وہ حیا دار تھی، ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے، اور دین اسلام کا خلق حیا ہے، اور جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، ٹھیک ہے. تو حیا کا معاملہ یہ ہے. تو وہ حیا اتنی زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت بھی حیا ہے. وہ حیا کرتا ہے کہ جب کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اس کو حیا آتی ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میرے باپ جو ہے نا آپ کو بلا رہے تاکہ آپ کو جو جانوروں کو جو پانی آپ نے پلایا اس کی اجرت دیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے جب انسان اس طرح سے اپنی محتاجی کا اظہار اللہ کے سامنے کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بہرحال جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، سچا سارا حال بیان کر دیا. تو کہنے لگے اب نہ ڈر، ظالم قوم سے نجات پائی، ٹھیک ہے نا. اس سے ایک اور درس ملتا ہے کہ ہر حال میں انسان سچ بولے، ٹھیک ہے نا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا، اتنی دور آ گئے تھے، چھپا بھی سکتے تھے مگر انہوں نے چھپایا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی سوچ رہے تھے چلو وقت آنے پہ بتا دوں گا میں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے فوراً ساری چیزیں اپنی جو ہے نا بتا دی اپنے. تو ان دونوں نے میں سے ایک نے کہا باجی آپ نے مزدوری پہ رکھ لیں. اب اس سے پتہ چلتا وہ بھی سن رہی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے ان کو بھی پتہ چلا. تو ان میں سے ایک نے کہا کیونکہ جنہیں آپ اجرت پہ رکھیں ان میں سے ایک پہ سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے. یعنی مرد کی خوبی ہے، مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ مضبوط ہو اور امانت دار ہو، عورت کو پروٹیکشن دینے والا ہو، ٹھیک ہے نا. اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہوں گا اس مہر پہ کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ 10 سال پورا کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے. یہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. اپنی بھی بتا دی کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ پہ ظلم کروں، لیکن آپ کو بھی تو گھر چاہیے نا. اب انہوں نے کتنا اچھا سیٹ اپ بنایا نا، کتنی سب یہ لگتا ہے پوری فیملی یہ بھی سمجھدار تھی حضرت موسیٰ کہ ایسے تو وہ نہیں رہ سکتے تھا. ایک رشتہ ہوتا تو رہتا ہے نا. تو وہ ایک بیٹی سے نہیں تو وہ دوسری بیٹی ویسے ہی سالی بن گئی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، تو اس میں ظاہر ہے ان کی اجرت کا بھی معاملہ ہو جاتا، صحیح ہے. ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا تو وہ مرد کا معاملہ بھی حل ہو گیا، صحیح ہے. تو آپ ہے نا اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بار دیا اور ان کی دعا قبول کی، ہر چیز دے دی انہوں نے اس وقت، اس بے سر و سامان کی حالت میں. گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کام کاج کا بھی معاملہ حل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر یہ تو بات آپ میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر داماد بھی اگر انسان بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن ہو. بھائی جب بہو آپ کی رہ سکتی ہے آپ کے گھر میں، ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے نا، تو لیکن اگر کہیں ایسی بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کی وہ اکیلوتی اولاد ہے، مثلا بیٹی ہے اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں یا بیمار یا ماں ہے خالی یا باپ ہے خالی، تو یہ بھی ایک کنڈیشن، یہ بھی نکاح کی ایک ہو سکتا ہے. اور نکاح کے مہر یہ بھی ہو سکتی ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ 8 سال جو ہے آپ میرا کام کاج کریں گے. وہ کچھ نہ کچھ اجرت ضرور دیتا ہے، کیونکہ اجرت تو انہوں نے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اجرت تو وہ اتنے سے کام کی دینے کو تیار تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ نکاح کا مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہ بھی نکاح ہوئے ہیں، قرآن کی آیات پہ بھی نکاح ہوئے ہیں، تو مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر یہ تو بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی. میں ان دونوں مدتوں سے کوئی بھی پوری جسے پورا کروں مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں. یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ میں سوچ سمجھ کے 8 سال کی بات ہوئی ہے. بہرحال ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ اور کارساز ہے، ٹھیک ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، اپنے گھر والوں کو لے کے چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو. اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مرد چاہے تو اپنی بیوی کو بعد میں ساتھ بھی لے جا سکتا ہے. یہ تو چلے ان کی شرط تھی، ویسے بھی کہیں بھی لے جا سکتا ہے. اہلیہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی. اور انہوں نے اپنا ان کا وہ وقت جو ہے مشکل وقت بھی گزر گیا. اور پھر اس کے بعد وہ جو وادی طویٰ والا واقعہ ہے جو میں پہلے آپ کو سنا چکی ہوں، وہ آپ کے پھر وہ دوبارہ سے وہ بات آتی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے انہوں نے مانگا تھا کہ وہ فصیحت زبان سے میرے مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم اب آتے ہیں قارون والے سے آ جاتے ہیں.
ہاں قارون تھا تو قوم موسیٰ سے. آیت نمبر 76 میں دیکھیں، ان قارون کانا من القوم موسیٰ فبغى علیہم. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا مگر ان پہ ظلم کرتا تھا. دولت اور فراوانی بہت تھی، اور اتنی دولت تھی کہ اس قدر اس کی جو پونجیاں تھیں نا وہ تو اونٹ اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے نا، بمشکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہاں پہ کہ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے، اب تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، مگر اپنی ہی قوم پر یہ ظلم کرتا تھا، نہ ان کی کوئی جو ہے نا مالی مدد کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے فرعون کے وزیر میں شامل ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ اگر کوئی اپنی قوم کا بندہ ہو تو وہ اور وہ ہو بھی حکومت میں تو وہ مدد کر سکتا تھا نا اپنی قوم کی، اور کچھ نہیں تو معیشت کے اس میں، پیسوں کے اس میں تو مال دولت بہت زیادہ تھا، مگر یہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک بار اس کی قوم نے کہا اس سے کہ اترا مت. اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی غرور بھی بہت کرتا تھا اس پہ. ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کے لیے تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی اچھا سلوک کر، ان ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان کے اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے. قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے اپنی سمجھ کی بیسس پہ دیا گیا، یعنی کہ اس نے سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا کہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا مجھے اپنی اس پہ دیا گیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کو اپنا کارنامہ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو غارت کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والے، بڑی جمع پونجی والے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی بازپرس ایسے وقت میں نہیں کی جاتی. پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی متوالی کے اندر کاش ہمیں بھی اس طرح کا مل جاتا جو قارون کو دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی سوچ ہوتی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس زیادہ کوئی مال و دولت ہے، تو آپ دیکھیں دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے نا، تو لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یا وہ اللہ کا کتنا جو ہے نا سرکش ہے. وہ بس اس کی چکا چوند، اس کی مال و دولت دیکھ کے. آپ دیکھیں دنیا میں آج کل یہ کلچر چل رہا ہے، جہاں کہیں ہم دیکھیں تو لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں اس کی مال و دولت سے، اس کے لائف سٹائل سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں بھی. ٹھیک ہے، تو ذی علم ان کو سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارے والے. آخر کا ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دکھا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ تھی اور نہ وہ خود بچانے والوں میں سے. تو جو لوگ کل اس کے مرتبے پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہے روزی کی کشادہ کر دیتا تنگی. یعنی جو لوگ دیکھ رہے، جو لوگ کل اس کی جیسا بننے کی آرزو کر رہے تھے، آج وہ اس پر افسوس کر رہے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث عبرت سمجھ رہے تھے کہ دیکھو اس کا کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو مروب بھی نہ ہو انسان، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث میں تم بھی اسی کے ساتھ ہو جائے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی. تو یہ تھا قارون کا وہ معاملہ جو کہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ العنکبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے نے بغیر کسی آزمائے چھوڑ دیں گے، یعنی بغیر امتحان لیے، بغیر آزمائشوں، بغیر مصائب کے، بغیر جانچے ہوئے کبھی بھی صرف زبان سے ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. زبان کے دعوے نہیں چلیں گے بلکہ آزمائش آپ کے ساتھ ہوگی. آیت نمبر 8 میں دیکھ لیں کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. یعنی ماں باپ کا حکم مانا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر ماں باپ ہی شرک کا حکم دیں تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے. اچھا، پھر آگے نا قوم شعیب کا، قوم عاد کا، ان کا وہ آتا ہے. اور اب آ جائے اسے آیت پہ 41 پہ. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے. یعنی غیر اللہ کے سہارے جو ہوتے ہیں نا وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. مکڑی کے جالا کتنا کمزور ہوتا ہے نا، حالانکہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، مگر اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی.
تو جو ہم جن پہ ریلائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ہمیں بچا لے گا مشکل دنیا میں بھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں بچاتا. تو انسان یہ عقیدہ دنیا میں ہی کلیئر کر لے کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی میرا کارساز سوائے اللہ کے کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوائے پکارتے ہیں. یعنی اللہ کو سب خبر ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کون کون سے بت ہم نے چھپا کے رکھے ہیں. وہ زبردست اور ذی حکمت ہے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا. ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے.